भी बनाए जी, तानू केड़ा मना किया जिस तरह मर्जी बिगाड़े। आप अपनी नबी की सुन्नत पे चलें, जो आपकी तरबियत है, जो आपकी किताब आपको कहती है उसके ऊपर चलें जी। हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारी जो इखलाक के जो अलम्बरदार थे, जो मंबा थे, उनकी ये तालीम नहीं है, और ना ही हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तालीम है। जो मिर्ज़ा साहब ने आपको बताया मेरे भाई, उन्होंने अपने हाथ से भी अगर ये तस्वीर बनाई तो हाथ से बनाई तस्वीर इसी तरह ही होती है। इससे बेहतर अगर आप इसको कॉपी करके ना इससे बेहतर बना के दिखा दें कि जी इसमें क्या गलती है, इसे करेक्शन कर दें। आप अपना बड़े से बड़ा आर्टिस्ट ले आए और उसे कहें जी कि जिस तरीके से ये आम पेन से पकड़ के तस्वीर बनाई गई है, आप इससे बेहतर तस्वीर बना दें और फिर साबित करें कि वो भी कार्टून नहीं लगेगी, अगर ये आपको कार्टून लगती हैं तो। ठीक है जी। अगर तो आप ये कहते हैं कि मिर्जा साहब ने बनाई है और उन्होंने लिखा हुआ कि हाँ जी मैंने बनाई है, अपने हाथ से बनाई है, बनवाई है, तो फिर मेरा चैलेंज है कि आप अपना कोई आर्टिस्ट बनाएं, इस तस्वीर को बेहतर कर लें और उसे हमें दिखा दें जी इस तरह होनी चाहिए थी, फिर ये कार्टून नहीं लगनी थी। अभी ये कार्टून लगती टाइम हो गया, म्यूट कर लो, म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लो, टाइम हो गया है। टाइम सब हो गया लोगों ने जी। सुना, सब लोगों ने ये सुना है, मिर्जा साहब ही आखो जिसने सब लोगों ने ये सुना है कि ये मुझे कह रहा था कि अगर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की तालीम दी है तो आप भी कर उन्होंने लें। कहा यानी नबी ये पाक कबूल कर रहे सल्लल्लाहु, हैं। आपके नबी, माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद। मत बोलो, मेरे गू मत नबी खाओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मैंने पहले पढ़ के सुनाई है झूठ मत आपको। बोलो, गू मत वला खाओ। माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद करो। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। ये है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम कि जो अल्लाह के अलावा लोग जिनको पुकारते हैं उनको गाली मत दो। और ये कहते हैं अगर उनकी तालीम है तो बना लो, यानी कबूल कर रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब इनके जो हैं उसने जो ये तस्वीर, ये कार्टून बनाए हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। यही तो हम बता रहे हैं आपको, यही तो हम इतनी देर से बता रहे हैं। अब आपने मुझे बताना है दो टोक अल्फाज में, ये अल्लाह ताला के फरमान के बिल्कुल बरअक्स है। आपने ये नहीं कहना कि आप पहले करते हैं, मैंने तो कभी नहीं किया ऐसा काम, हाँ दूसरे लोग करते होंगे। आपने इजाजत देनी है कि मिर्जा साहब ने ये काम ठीक किया, या तो आप कह दें कि मिर्जा साहब ने ये गलत किया। अगर मिर्जा साहब ने ये गलत नहीं किया, ठीक किया है, तो आपने कहना है कि बिल्कुल आपको भी इजाजत है कि आप भी मिर्जा साहब की इसी तरह तस्वीर बना के, सुर्खी लगा के, मिर्जा साहब के होंठों को नाक में नथली पहना के, नीचे गरारा मुल्तानी पहनाना है और होंठों वाला खुस्सा पहनाना है। एक हाथ को थोड़ा सा टुंडा कर दें, एक लात को थोड़ा सा लंगड़ा कर दें, एक आंख को थोड़ी सी काणी कर दें, एक आंख थोड़ी सी बड्डी कर दें। ठीक है, इस तरीके करके आप भी मिर्जा साहब का कार्टून खाका बना के तो लगा सकते हैं। ये है ये डोई की तीसरी तस्वीर, दो मैंने पहले आपको बताई हैं, ये तीसरी है, ये उन दोनों से अलग है। अगली बार मैं आपको बताऊंगा मिर्जा साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की, उसके अलावा एक और तस्वीर भी बनाई हुई है। ये काम थे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के। आ जाएंगे साहब, सॉरी। ठीक है, आ जाते हैं फिर। पिछों फोन आ गया भी है, गल करो, गल करो। राय ना करिए हमारे साथ। इप्पा बोल गई पूरी दे, बात वोटिंग नहीं करनी, वोटिंग से हालात खराब होते हैं। सुने पर लोगों की बात, आवाज तुम्हारा ना, डिबेटर ने बुलाओ तो दोनों सही की ना। बातें सुन रहे हैं। सुन रहे हैं, मैं डिबेटर किधर गया है? जरूरी काम भी होता काल आ गई होगी पीछे से, तो जरूरी है जरूरी। कि काल भी आ सकती है। मसरूफियत की वजह से, हाँ मसरूफ, हाँ जी काल आ गई। मलिक साहब सिर्फ तुसी जवाब दे सकते हो, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। उनकी किताब देखें इस्लाम और मसीहत कि जिसमें नौज बिल्ला जो हजरत मसीह की उन्होंने कैसे कार्टून बनाए हैं कि आदमी के रोंकड़े खड़े हो जाते हैं। अलामा साहब लाना जरा किताब का टाइटल जड़ा है अपने आका दी हजरत उनकी जो है। इस वक्त मेरे पास दूसरा फोन नहीं है कि मैं आपको रिफ्लेक्ट कर सकूं। इस्लाम
اور مسیحیت پہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر جو حضرت مسیح کا کارٹون بنایا ہوا ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر واقعی آپ اس کو کارٹون کا درجہ دینے چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز یہ تعلیم نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے کو خود ساختہ نبی ہے، اپنا کو خدا ہے، جس کی تعلیم کے مطابق آپ باتیں کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گند بکتے ہیں اور کارٹون بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ جواب آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، آپ واپس وہیں پہ گھس جاتے ہیں جہاں سے آپ آتے ہیں۔ یہ بالکل فضول اور لا یعنی گفتگو ہے جس کا کوئی مقصد اور حاصل نہیں ہے۔ ملک صاحب سیکنڈ رہندے جی ہلے سیکنڈ باقی ہے۔ میں تو ویسے بھی پیچھے گیا ہوا تھا، میں نے کافی دیر اس کی بات نہیں سنی بیکاز میرے کال آ گئی تھی کوئی۔ اب میں اپنا ٹائم ملک صاحب کو دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں۔ ملک نہیں ہم صاحب دوبارہ سنا دیتے ہیں، دوبارہ سنا دیتے ہیں۔ ملک صاحب چھڈا لو، ملک صاحب چھڈا لو، میں نے چھڑان دی ضرورت نہیں، میں چھٹے ہی چھڈایا ہوں۔ ملک صاحب چھڈا لو۔ میں میرا لاؤ جی ٹائم دوبارہ۔ نیوٹ کر لو۔ ایک منٹ مینوں تصویر لا لینے دے، میرا دوبارہ ٹائم لائیو والے تصویر لے آ لینے دے مینوں۔ میں نے یہ بمباسٹک نے کہا تھا کہ یہ مرزا صاحب نے خود نہیں بنائی بلکہ عیسائیوں کی کتب میں بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بھائی دکھا دیں کہاں پہ ہے، تو انہوں نے نہیں دکھائی، کیونکہ ہو تو پھر ہے نا، کیونکہ مرزا صاحب نے یہ خود بنائی ہے۔ اور پھر مجھے مرزا صاحب کا وہ اقتباس یاد آ گیا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹے بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں، عیسائیوں کی کتب سے لی ہے، لیکن جب کوئی دامن پکڑ کے پوچھے لاؤ کہاں ہے ثبوت، تو گھس جاتے ہیں جہاں سے نکلے تھے۔ تو جناب یہ دکھا نہیں سکے کیونکہ مرزا صاحب نے خود بنائی کی گستاخی کرنا اور کارٹون بنانا جناب مقدس ہستیوں کے۔ یہ دوسری میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں تصویر، یہ اس پہلے والی تصویر سے مختلف ہے۔ کدھر گئی یہ؟ ڈسپلے نہیں ہو رہی تصویر۔ نہیں ہو رہی، ایک منٹ یار، کو مسئلہ ہو گیا، ایک منٹ۔ بھائی اینا لمبا انتظار نہیں کیتا ہے سکتا نہیں بات تو یہ ہے، بچا سکتا ہے، بات تو یہ ہے کہ یہ میری جان سکتا ہے، ٹائم ہے انہوں نے جان ہے اور پھنس گئی، نبی پاک پھنس گئی صلی اللہ جان علیہ وسلم کی شکنجے یہ اندر تعلیم نہیں ہے، خود یہ مسعود ویلنے جو ہے دے اقرار وچ کر گئے۔ کرنا، ہم بھی یہی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ اور ایک منٹ مائک بولو بند ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ میں ٹائم دوبارہ لا لینا پھر چیکا مارے گا۔ اب مجھے میرے سوال کا جواب دینا ہے، مجھے میرے سوال کا جواب دینا ہے، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ ہم مرزا صاحب کے اسی طریقے کے کارٹون بنا کے تو شائع کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، وہی ہم ثابت کر رہے تھے کہ مرزا صاحب نے یہ جو کارٹون بنائے ہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، گستاخی ہے۔ میں ذرا کیمرہ بھی سیٹ کر لوں، کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میں آپ کو نئی تصویر دکھاتا ہوں جو بھائی میں نے تو یہ کہا ہے کہ پہلے جو آپ نے اجازت کرتے ہیں وہ ہم سے اجازت لے کے کرتے ہیں۔ اگر آپ کے نبی کی تعلیم ہے تو جو مرضی ٹائم لاؤ، ٹائم لاؤ، ٹائم لاؤ بھائی، ٹائم لاؤ بھائی، ٹائم لاؤ جی، ٹائم۔ اس لیے ہمارے ساتھ فیور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کی نبی کی تعلیم ہے اس کے اوپر چلو، جو کہتے ہیں وہ کرو۔ پہلے جو آپ کر رہے ہو وہ کی ہم سے اجازت لے کے کر رہے ہو، تم ایڈے تسی اخلاق کے پیکر اور اتنے کرٹیس کہ ہمیں اجازت دے دیں، لے میں اس کو اجازت دوں؟ ہر وقت تمہارے منہ کھلے ہوئے ہیں، دن رات اس میں سے گند نکل رہا ہے تو وہ میری اجازت سے اس کو چاہیے۔
गल सुनो जी, है कि नहीं लतीफे, इजाजत दे दे हमें। गल्लां सुनो इन्हां दियां, इजाजत दे दे। कार्टून ते मोहम्मद हुसैन बटालवी ने जो कार्टून बनाए हैं उसके ऊपर 4 हर्फ डाल दो, कह दो कि वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का मुनकर था, झूठा था, काजिब था, रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं मानने वाला था, उसने खुदा की भी ऊपर भी झूठ बोला और रसूल के ऊपर भी झूठ बोला, वो मुनकर था और झूठा था, और रसूलुल्लाह के अहकामात के ऊपर ना चलने वाला था। आ गया जे गाला कटन दे मलक साहब आमिर भाई इसको करने दे, टाइम पूरा मैंने कोई गाल नहीं कटी, कोई गाल नहीं कटी, बिल्कुल। गाली इसमें क्या है बताओ यार, हैं? अब ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ, ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ। क्या साहब देंगे जवाब? देखो तुसी किवें अपने नबी दी सुन्नत दे मुताबिक जवाब देंगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। मेरा ख्याल है गल खत्म कर, एंडिंग कर लो, रियासत देख लो, आप 2 मिनट ले लो। ये नहीं को पता चल गया, सबको, सारी दुनिया को पता लग गया। सबको पता चल गया, काजानी पर सही हार में है, यार माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद करो। मेरे टाइम जी ये देखें, ये दूसरी जगह, ये दूसरा कार्टून है मिर्जा साहब ने जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला का और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ये बनाया हुआ है। ये दूसरा देख ले, पहला अलग है, ये अलग है, 2 अलग अलग बनाए, और ये कहते हैं जी ईसाइयों की किताब से लिया गया है। इनका झूठ ये यहाँ से पकड़ा गया, 2 जगह से मैंने आपको दिखा दी, 2 अलग अलग कार्टून है, ठीक है जी। और ये इन्होंने खुद तस्लीम किया है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। ये तो था एक इल्मी नुक्ता जो हम यहाँ पे बताना चाहते थे कि मिर्ज़ा साहब ने ये जो काम किया है ना कार्टून बनाने वाला, ये तो गुस्ताख, जो बदतरीन गुस्ताख और शतम लोग होते हैं वो काम करते हैं इस तरह के, आजकल भी होते हैं, पहले ज़मानों में भी होते थे। ये पहले ज़मानों वाला काम मिर्ज़ा साहब ने शुरू किया था। अब इन्होंने हमारे अकाबरीन के बारे में जो बकवासियात की है, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि या तो भाई इधर ऐलान कर दें कि मिर्ज़ा साहब ने ये कार्टून बना के ठीक किया, आप भी बना सकते हैं, आपको इजाज़त है, या फिर कह दें कि मिर्ज़ा साहब कज़ाब थे, दज्जाल थे, झूठे थे, लानती थे, ठीक है जी, या ऐलान कर दें कि ये क्या नाम है, बिल्कुल ये लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप अपने नबी के लिए बर्दाश्त कर सकते हो। हाँ जी, शेख बटालवी के बारे जो ने बकवास की थी, नहीं शेख, आप इनके किसी आलम के बारे में कह सकते हो, हमारे नबी के बारे में कह रहे हो। मलक साहब मेरी गल सुन लो। मलक साहब मैं तो उस वेले आवाज मारी है कि इन्हों अपने डिबेटर को लैके चीखां पहले निकल दियां ने पियां। आप इनके किसी अलामा को किसी को कह दो। मलक साहब ये गलत असूल है, सानू नहीं, मैं उनको नबी मानता हूं, आप मेरे मुंह पर कह रहे मेरी हो। गल सुन लो मलक साहब, तुसी किसी आलमे दीन नु गाल कढोगे ना, साडे नजदीक उस आलमे दीन दे बराबर तुहाडे मिर्जा साहब नहीं है। नहीं असि फिर भी बराबर नहीं समझदे ये बात। ओ भाई नहीं सुने बात सुन लेना। देखिए ये बात अहमदियों की गलत है, अहमदी भाई की, कि वो क्यों बदतमीजी करें। क्या आपकी सच्चाई बदतमीजी में है? क्यों आपने ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए? आप लोगों को समझा के थक गया हूँ। अब हम लोग पेश होते हैं, आप लोग तो बात करके निकल जाते हो। आप लोगों की मैं क्या कहूँ प्यारे भाई, बम्बास्टर भाई, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो भैया है जितना कम मैंने इतना दे दिया, बस बहुत है। आप किसी के अकारिब की तौहीन करोगे तो वो मिर्जा साहब को बुरा भला कहते हैं, ये आपको कबूल है? आपको बच्चे हैं, कितना अर्सा हो गया आपको टिक टाक पर सारे अहमदियों को? जब आप उनको कोई बुरा भला कहोगे, उनके अकारिब को कहोगे, वो सीधी छलांग मिर्जा साहब पर लगाते हो। फिर आपको हर मरतबा याद कराना पड़ता है कि इल्मी अकली बात करो, ये हमारी बराड है, अहमदी हैं हम। अगर वो बदतमीजी करेंगे 1 सेकंड से पहले नीचे उतार दूँ, लेकिन ना करें ऐसा। अभी आपके सामने उनको उतारा और मैं अब दोनों को। मलक साहब इतनी देर हो गई है, मैं आपसे भी गुफ्तगू करता हूँ, मैंने कभी ऐसी बात की है? चुप वाली केड़ी गल है? चुप कर, तू चुप कर। हुण किधर गया मलक साहब? नहीं मलक बात ये है कि बात किधर गए हुण असूल? मैं कह रहा हूँ चुप कर जा। बात ये, चलो 1 मिनट मलक साहब करन दो गल करन। बात ये है
کہ بھائیو احمدی بھائیو، اور پیپی صاحب آپ کی غلطی ہے، میں تو اپنے خیال بھی صاحب میں نہیں دھیان دیتا، کوئی کسی کے اقارب کو برا بھلا کہ گالی گلوچ دے، احمدی ہو یا غیر احمدی، آپ کو بتایا اٹھا کے نیچے پھینکو۔ یہ ماحول نہیں ہم نے بنانا ہے ادھر، ہم نے نیا ماحول صاحب بنانا ہم کیا دیکھیں میری بات سنیں وہ ہیپی بھائی یہ اس ویلے ہیپی ہیپی چل رہے سن آپ نا، میرے اس ویلے شیخ بٹالوی نے گالاں پہ رہی سی تے ہیپی ہیپی چل رہے سن۔ ایک بات کر رہا ہوں نا ہیپی بھائی، آپ ملازم نہیں ہو، میرے بھائی ہو، اللہ آپ کو عزت دے دے، دراتے ہو، میری ہیلپ کرتے ہو، تو میں آگے پیچھے دھیان رکھتا ہوں، کبھی ادھر فیملی میرے ساتھ ہے، کبھی اتھے گیا کبھی ادھر گیا، آپ کو اجازت ہے، کسی کا منہ نہیں دیکھنا، وڈا ہے چھوٹا ہے، دوست ہے دشمن ہے، جو کسی کے اقارب کے توہین کرے اٹھا کے اسی وقت نیچے پھینک دو، تو آگے نوبت ہی نہ آئے کہ اس کی مخالفت میں کوئی بیان کرے۔ ہم اپنے نبی رسولوں کی گستاخی سننے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے، اور اپنے دوستوں کی نادان حرکتوں کی وجہ سے۔ تو پیارے بھائیوں، جو بھی بھائی بات کرے 100 بار کرے، عزت دو اور عزت لو۔ جزاک اللہ۔ انہاں کیتی ہے تھوڑی جی ہو جان دیو نا اپنے کارب دی بھی، انہاں دی دوجیاں دی کیتی ہے نادانی دی وجہ تو۔ نہ کرو۔ تے اے ملک صاحب میں تاں ہی نا کہ انہاں نوں نہیں گل دا اٹکل ہے تے چج ہے، اے پہلاں گالاں کڈدے نے، پھر اگوں جواب جس ویلے مسلمان بولدے نے پھر آندے نے وہ توہین ہوگی۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب پہل نا انہوں نے کی ہے ڈاکٹر ڈیرنگ نے، انہوں نے کتنی دفعہ مرزا صاحب کا کہا کہ یہ بنائیں، سرخی لگائیں، یہ کریں وہ کریں، کیا وہ توہین نہیں کی تھی؟ پہلے پہل کیتی سی کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گل چ ڈھولکی پاتی ہے، اس وقت تیرے کان بند سی ہیں؟ کس نے کہا تھا یہ بات؟ ہن تو چور مر گئی نہیں، تو بند سی کان ہے، وہ تو چھٹی تے گیا ہوا سی، وہ تو کان تہاڈے بند ہوندے نے۔ مرزا صاحب دی نہیں، میں نے یہ قسم اٹھاتا ہوں میں نے یہ بات سنی ہے، ہاں تو سننی نہیں، وہ تانوں سندی نہیں مذاق سے کہی ہے۔ وہ تانوں کیوں سندی ہے؟ انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیں بمباسٹک نے کوئی توہین نہیں کی کسی نبی کی یا کسی کی، اس نے یہ بات کی کہ مرزا صاحب نے کون سا ڈھولکی ڈال دی ہے؟ تہاڈا سرٹیفکیٹ لیکن آپ تہاڈے مرزا دے بارے گل ہوئی تے نالے چیخاں نکلن لگ پئی ہیں۔ ہیپی صاحب، جس نے بھائی نے بات کرنی ہے سارے بات کرو، لیکن ہیپی بھائی کو بولو کہ میں بات کر لوں، اس سے ٹائم لے کے سارے شور مچاؤ گے، جو ساری برادروں کو فائدہ ہے، ایک ایک کر کر بات کرے۔ ہیپی بھائی کو بولو جی میں کل کو بولے ٹھیک ہے۔ دیکھیے ملک ہن صاحب، شاہ صاحب میں دی نے تے رانا راشد صاحب دی گل کرا دیو۔ ہاں میں کرا دوں۔ میں نے اس وقت آغاز کیا تھا جو آپ کے پہلے بندے تھے، اس نے جس انداز میں طائف کے سفر کو الفاظ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اس نے بہت سخت زبان استعمال کی کہ اللہ نے یہ کروایا معاذ اللہ، تو اب وہ لینگویج کا آغاز اس وقت آپ روکتے، آپ نے نہیں روکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سناٹا چھایا رہا، کسی نے آبجیکشن نہیں کی۔ ہم مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا تو آپ شاید بزی تھے۔ ہم مسلمان اس بدتمیز کو بند کریں یار ذرا۔ چپ کرانا ہے ملک صاحب کے اس نہیں؟ بدتمیز ملک صاحب، اس بدتمیز کو مائک میوٹ کریں گزاریے۔ میں نے ممباسی صاحب آپ کے بارے میں کوئی ایک کا جو ہے نا مسخرہ، سید بدتمیز تمیز سے بات کرو۔ آپ مسخرہ پن چھوڑیں اپنا۔ اچھا، تو مسخروں کی اگر ضرورت ہے بٹ ملک صاحب کو اپنی براڈ پہ تو رکھیں، مجھے ایسے بدتمیزوں سے بات بھی نہیں کرنی۔ اچھا، ایک دیکھیں، جہالت جو ہے سب سے بڑی دشمن ہے۔ کہتے ہیں جی وہ طائف کے سفر میں جو ہوا تھا وہ قرآن سے دکھائیں۔ آپ نے جو طائف کا سفر، پتھر لگے، یہ آپ نے قرآن سے دکھایا تھا؟ کیا وہ قرآن میں بیان ہے طائف کا سفر؟ تو جہاں طائف کا سفر احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے، وہیں پر یہ جو میں نے مضمون بیان کیا وہاں پر موجود ہے۔ تو جہاں سے آپ نے بیان کیا کہ طائف میں یہاں یہ ہوا، انہی کتابوں میں سیرت ابن ہشام اور دیگر کتب کے اندر اور احادیث میں وہاں پر موجود ہے کہ فرشتے آئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے سے انکار فرما دیا۔ تو یہ تو آپ کو علمی جواب ہے، لیکن ملک صاحب سے میری گزارش ہے کہ اگر جو آپ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ سب سے اول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کمزور الفاظ ہو، یقین جانیے میرا تجربہ ہے، قادیانیت خاموش رہتی ہے،
جو ہی مرزا صاحب کے بارے میں کوئی کمزور لفظ ہوئے تو چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے. یہ میرا تجربہ ہے اور میرے پاس ایویڈنس موجود ہے. ہو سکتا ہے ملک صاحب کی براڈ پر نہ ہوتا ایسا ہو، لیکن مجھے آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کا کردار اس طرح کا اللہ ماشاء اللہ چاند ایک. ہاں یہ راشد صاحب ہیں، یہ سٹینڈ لیتے ہیں، لیکن باقیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ خاموش ہوتے، وہ بلکہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاموش ہیں اور اپنوں کے بارے میں یہ چیخ اٹھتے ہیں. جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ کے ریمارکس آ گئے، بہت شکریہ. اور کوئی بھائی بات کرنا چاہتا ہے؟ نہیں ملک صاحب، بات اتنی صرف کرنی ہے کہ بات آپ نے آج بھی دیکھ لی. آپ نے صحیح کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے اعتراض کا جواب دے دیں. ایک اعتراض کیا وہ کارٹونوں والا، وہ تصاویر والا، اس میں بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے نظارہ آ گیا کہ آپ کے ساتھی نے پہلے ایسے الفاظ استعمال کیے، پھر اینڈ پہ آ کے گالیوں پر ہی تقریباً اتر آئے. تو آپ کے ساتھی ہمیشہ پہل کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری طرف سے جو ہمارے ساتھی ہیں بحمدہ تعالیٰ کبھی بھی پہل نہیں کرتے، بلکہ آپ ہی کی طرف سے، اور آج بھی اس کا ایک نمونہ آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے پہل کیا. بہرحال اس کا جواب نہیں ہے کہ خاکے اور کارٹون مرزا صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، نہ صرف مسیح علیہ السلام کے اور روح القدس کے اور اللہ تعالیٰ کے، بلکہ وہ جو الیگزینڈر ڈوئی تھا، جو ان کا کارب تھا، جس طرح آپ کہتے ہیں نا ہمارے کارب، ان کا بھی وہ کارب ہی تھا نا، کابر ہی تھا نا، اس کے کارٹون مرزا صاحب نے جگہ جگہ بنائے ہوئے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مخالف دیکھو جی کارٹون بناتے ہیں مرزا صاحب بات ختم ہو گئی. چلے کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتا ہے، ریمارکس دینا چاہتا ہے، پلیز. میں دینا جی، جی جی پلیز، عزت سے، کسی کی انسلٹ نہیں. ہاں میں مسا تھوڑے نال مخاطب ہاں، میں کسی اور نال نہیں ہلدا. مینوں کھلی اجازت ہے، میں کسی دے بھی ہن کابر تے کارٹون لا سکدا، کیونکہ میری تصویر بگاڑ کے لائی گئی ہے. میرا ریکارڈ دکھاؤ، میں کسی دی تصویر بگاڑ کے لائی ہے، میری لگی ہے نا. کسی دے کابر دی منجی ٹھکے تو ہن تانوں آ کے کمپلین نہ کرے، میں دسنا سی صرف نا. درگزر کریں پلیز، درگزر کریں. ایک ایسا ہے کہ انہاں دا جدوں میں گل کرن سکدا مینوں بلا گڑی تو کالا ماردا، نہ گل کرن دیندا، نہ کوئی ویڈیو دکھا دیندا نا. میں یہ دسنا کہ میں کہنا کہ میں دعویٰ کرتا کہ میری تصویر لگی ہے، میں کسی دی نہیں لائی آج تک. چلے پیارے بھائی، ہم عقیدوں کی بات کر رہے ہیں، پلیز معافی چاہتا ہوں. ہیپی لو آپ کا شور بہت شور ہے، مینوں نا گل نہیں کرن دیندا. لیکن میں دعویٰ کردا کہ میں نہیں کسی دی لائی. میں ہن میری لگ گئی ہے نا، ہن اپنے کابر میرے تو بچانا، اور میں کسی کا بھی نام لکھ سکتا. میں خود بندر سور کہہ کے گئے ہیں. ایک منٹ پیارے بھائی آزاد راجپوت بھائی، دیکھیں ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا ملک صاحب آپ بھی جواب دیں، آپ کہہ رہے تھے نا. کر لو پہلے. نہیں میں سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور جواب دیں جو آپ کہہ رہے تھے کارٹونوں والی بات کا، آپ بھی جواب دیں، کیونکہ عامر نذیر میں تو کہہ رہا ہوں، سنیں میری بات اپنی جگہ ہے. ابھی یہ بھائی بیٹھے ہوئے سارے نیچے بھی ہیں، جو دوسرے وہ بھی آ جائیں. ساری رات بیٹھوں گا، مرزا صاحب کی ساری کتب کے دلیل کے ساتھ جواب دوں گا. صرف شرط میری وہی ہے کہ اس کا فہم میں بیان کروں گا، اس کے بعد جس نے کوئی اعتراض سوال کرنا جتنے کرنے کر. ملک صاحب تہاڈا فہم کون مندا وے؟ مرزا صاحب دا فہم چاہیدا، تہاڈا نہیں چاہیدا. اور میں مرزا صاحب کا فہم ہم نے بتانا ہے نا. تو مرزا صاحب کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے قیامت تک آئیں گے، جناب تسی مرزا خاندان دا گند چوک لیا ہوندا. سنیں بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمثیلی کلام کرتے ہیں، اس کو عقل سے سمجھنا ہوتا ہے. اچھا تمثیلی، او یار واہ جی واہ، تمثیلی ہو گیا. تمثیل کی ہے کہ شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، قیامت تک ان کے خلیفے. تمثیل کیڑی ہے؟ تیرا کٹا بعد چ باندھیا، پہلے ملک صاحب گل کر لیتے. ملک صاحب گل کر لیتے، تیرا کٹا بعد چ باندھنے. نہیں ایویں یار، یہ ہمارے ہر بندہ اپنی پیڑ آگے پہ کٹتا ہے. آ جاتے اتنے صبر ایک منٹ. مرزا صاحب کے آپ اگر ماننے والے ہو تو اے مسلمان بیٹھے
کیا نام عامر بھائی آپ 4-5 سوال صرف کرو جو سلیکٹڈ ہے اینا تو جڑا وڈا احمدی ہے اکبر صاحب نو میں چکنا دے جواب میں تیری لتاں تلوں لگ جانا اکبر صاحب تے جڑے نے چوہان صاحب وہ تے جماعت احمدیہ جو مرتد ہوئے نے او جماعت احمدیہ سے بھلے دور ہو جائیں انہاں نو پیڑاں خلافت دیاں ہائے خلافت سوان پیڑاں ہائے مرزا صاحب انہاں نو پیڑاں ہائے خلافت اے مرزائیاں دے شیعے نے نہیں اسی تے گل کرنی مرزائیاں نال تسی جڑے مرتد نہیں مرتد بھائیو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ابھی دیکھ دوستی یاری اپنی جگہ ایمان اپنی جگہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی بھی نیچے 100-150 بندہ بیٹھا ہوا ہے جو بھی مرزا صاحب پر سوال ہے اعتراض ہے رکھو سامنے جواب میں دیتا ہوں اپنی ایم ڈی او کے جواب سن لیے انہی سوالوں کو ریپیٹ کرو مرزا صاحب دے دادا جی دا واقعہ میں بیان کیتا ہے جواب تساں سن لیا تسی مطمئن ہو اس جواب نہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ کسی ایم ڈی کی مخالفت کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں اپنے جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں جو بھی آپ نے بتایا میرے بھائی ہیں ایم ڈی ہیں بھائی ہیں انہوں نے کبھی غور نہیں کیا انہوں نے پارٹ ٹائم لیے جماعت احمدی کو پارٹ ٹائم چل رہے احمدی کا جم پہ نماز پڑھا ہم سچے ہیں گالی مکی کبھی اس پر غور کرو ہم لوگوں نے اپنے باپ دادا اپنے عقیدے فنا کیے ہیں اس تعلیم پر ہم اس کی گہرائی میں گئے ہیں پھر جا کے مانا ایویں ہی مان لئے مرزا صاحب ہیں کل ستے ہیں صبح اٹھے مرزا صاحب سچے ہیں جنہوں نے توبہ نعوذ باللہ کل تک ہم گالیاں بکتے تھے انہیں ایسے ہی سچا مان لیا لیکن یہ میرا آپ سے مقابلہ نہیں ہے کہ میری تعلیم علم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں پتہ نہیں یہ بندہ کب آپ میں آئے گا ایسا 100 سال بعد آئے میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کے جتنے اعتراض ہیں لائیو بیٹھو وہ لے کر آؤ میں تمہیں جواب مرزا صاحب دے سامنے ننگیاں عورتاں نہاندیاں سی ادے وچ کیڑی تمثیل ہے سیرت المہدی یار دیکھو یار یہ دیکھو یہ کیا ہوا تمثیل دس دیو نا تمثیل ادے وچ اور ننگی سے مراد جاہل اکبر اچھا ننگی سے مراد ننگی سے مراد او چپ کر تیری ماں نو تیری بہن دی کتے کے بچے کی ہو گیا ملک صاحب تسی تے چنگے پہلے ہوسٹ بھونک رہے یار دیکھو عامر صاحب جب سوال کیا جاتا ہے نا اور اتنا سنگین سوال تو پھر اس کا جواب سنا جاتا ہے بھونکنے نہیں شروع کر دیا جاتا سوال کر کے اسی پہ اعتراض جواب کر اپنی طرف سے اور پھر ہلا کر دو دیکھو تم ایسے تھے آپ نے سوال کر لیا ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں جواب نہیں سننا میں بول نہیں رہنا اشرائی دینی بات یہ ہے عامر صاحب انہوں نے فرمایا انہوں نے ننگی ہوتے ابھی میں کوئی پاکستانی جو ہمارے پرانا معاشرہ ہے اس سے کوئی مرد عورت لے جاؤ باہر ان عورتوں کو دیکھ کر مردوں کو دیکھ کے یہ تو ننگے پھر رہے ہیں اب ننگے پھرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کپڑے اتار دیے وہ جاہل اکبر ہو کبھی عقل سے بھی کام لیا کرو نا یہی وہ جواب ہے جو کسی کو آتے نہیں ہے آئیں مائیں جائیں کدھر نزدے کدھر آپ عقل کو استعمال کر جواب دو ہر بات کا جواب موجود ہے اللہ کے فضل برابر ٹائم لاؤ نا اکبر خان نا برابر ٹائم لاؤ نا دسو ننگی دا مطلب چالے اکبر خان ہے اب گل کرنے والا بندہ ایک منٹ چلو بھائی عامر صاحب بھائی اپنی جگہ دوست بھی ہو بھائی بھی ہو احترام بھی ہے آپ بیٹھے ہو یہ بیٹھا ہے ڈاکٹر صاحب ڈیرنگ آؤ میرے نال اعتراض کرو میں سو جواب دے کرو تواڈے نال نہیں کرنی نا تانوں 3 واری آ بیٹھا نہیں کرنی نہیں کرنی کیوں ہو ملک تو ڈردے کیوں ہو ساڈی مرضی سے نہیں تواڈے ڈرنے کی بات نہ تلا صاحب تواڈے نال تلا صاحب کان پھڑو ملک دے اگے سامنے نہیں تلا صاحب تواڈے نال نہیں کرنا چاہتے نا جو بھی ہے بھائی ہیں ہمارے کوئی بات نہیں اپنی مرضی ہے زبردستی نہیں کیا میں 5 منٹ گل کر سکنا 5 منٹ تیرے میں لیکن ایسے کرنی ہے تو پھر 1 منٹ بھی نہ کر ویسے اپنی بات میں نے کسی سے نہیں کرنا کریں ججا بھائی ہوٹنگ نہیں کریں پلیز یار میں کسی سے بات نہیں کرنا دے دیں آپ کریں 5 منٹ پھر 5 منٹ سننا ہے نا جو کہنا ملک صاحب 2 منٹ پیارے ججا بھائی پلیز میں 5 منٹ کی ضرورت ہے کسی دے خلاف کچھ غلط کہاں گا تے تسی میں تھلے لا دے اسی ٹائم ٹھیک ہے جزاک اللہ میوٹ کروائے نا سر جزاکم اللہ اچھا
طلب صاحب ڈاکٹر ڈوئی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جن کی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کارٹون بنا کر لگائے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ باتیں میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، باقی پھر بات چیت جاری رکھ۔ لکھتے ہیں ڈاکٹر جان الیکسینڈر ڈوئی امریکہ کا ایک جھوٹا نبی تھا جو حضرت مسیح موعود السلام کی پیشگوئی کے مطابق خدا تعالیٰ کی لعنت اور اس کے قہر کا نشان بن کر 1907 میں مر گیا۔ حضرت مسیح موعود السلام کی کتب حقیقت الوحی میں اس کی 2 کلمی تصویر ہیں، جن میں سے ایک اس کی صحت کی حالت اور اس کی شان و شوکت کو ظاہر کرتی ہیں، اور دوسری اس کی وہ حالت پیش کرتی ہے جو اسلام کی تحقیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور خداوند کے مقابلے پر کھڑا ہونے کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود السلام کی پیشگوئی کے مطابق خدا تعالیٰ کی قہری تجلی کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی کلمی تصویر کے ساتھ ڈاکٹر ڈوئی کے بارے میں یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ تحریر فرمائی ہیں کہ وہ حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جناب کو کاذب اور مفتری خیال کرتا تھا اور اپنی خباثت سے گندی گالیاں اور فحش کلمات سے آن جناب کو یاد کرتا تھا۔ غرض بعض دین متین کی وجہ سے اس کے اندر سخت ناپاک خصلتیں موجود تھیں، اور جیسا کہ خنزیروں کے آگے موتیوں کا کچھ قدر نہیں، ایسا ہی وہ توحید کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا اور اس کا استحصال کرتا تھا۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 504۔ اور نہایت درجہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور کہتا تھا کہ میری دعا سے تمام مسلمان ہلاک ہو جائیں گے، اسلام نابود ہو جائے گا اور خانہ کعبہ ویران ہو جائے گا، اور رسالت اور نبوت کا دعوے دار تھا، ابن مریم کی خدائی کا اقرار کرتا تھا، اور ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتا تھا، اور یقیناً اسلام کا دشمن تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الانام کو گالیاں دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تمام مسلمان کو قتل کر دوں گا اور ایک بھی توحید پرست مومن نہ رہنے دوں گا۔ یقیناً ڈوئی ایک شرمناک شرم الناس ملون دل والا اور خناس کا مثل تھا۔ وہ اسلام کا ایک بدترین دشمن تھا اور چاہتا تھا کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دے، حتیٰ کہ آسمان کے نیچے اس کا نام تک باقی نہ رہے۔ اس کے لیے لعنتی اخباروں میں اہل اسلام اور ملت حنفیہ کے خلاف بار بار بد دعا کی۔ اس نے کہا کہ اے خدا تمام مسلمانوں کو ہلاک کر دے اور کسی مملک۔ چلو ٹائم ہو گیا 5 منٹ پورے ہو گئے نا۔ جزاک اللہ جی، آپ کی اطلاع آ گئی، بہت 5 منٹ دی تقریر تساں سنی ہے نا ملک صاحب، جو آپ بھائی مجھے پورا کرنے دیں۔ نہیں بندے بیٹھے ہیں نا جی، سارے تو رکھا ہی نہیں تھا میں نے 5 منٹ ہوئے ہیں، 5 منٹ کتاب پوری پڑھ کے سنانی ہے، ہو گئے ملک صاحب 5 منٹ پورے دے دو یار۔ ملک صاحب میں جواب دینے لگا، ملک صاحب چلو جتنی بات ہے اس کا ملک صاحب دے دے، اور یار سن لو۔ نہیں محمد سلام جناب، جزاک اللہ۔ ججا صاحب ڈوئی دے منن والے اتنے بھی ہے جی، نام لینے والے نہیں آئے، بڑے نے اتنے جو بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے بات کی، عامر صاحب کو جواب دینے دیں، پہ آگے پھر کر لیں، لیکن چلیں ان کی مرضی ہے، اور میں نے ہر کسی کو ٹائم دینا ہے۔ پیارے بھائی بولے، میرے بھائی عامر صاحب بولے۔ ہاں جی، آپ کو بھائی کہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، خطرہ 295 سیدھا خطرہ ہے۔ میں پہ کہنا ملک صاحب، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ یہ جنی گل ججا نے پڑھ کے سنائی ہے نا، یہ ساری دی ساری دے اتنے میں لائن نسخ کھچنا وا۔ یہ جھوٹ دا پلندہ سنایا ججے نے۔ میرا دعویٰ ہے کہ ڈوئی دے بارے جو کچھ تہاڈیاں کتاباں دے وچ لکھیا ہے سارا جھوٹ دا پلندہ ہے۔ حقیقت دے وچ نہ ڈوئی مرزا صاحب دی کوئی پیشگوئی دے مطابق مریا ہے، نہ پگٹ مرزا صاحب دی پیشگوئی دے مطابق مریا ہے، بنجور نہ بنجور، بلکہ یہ سارا جھوٹ دا پلندہ ہے جنہ تساں سنیا ہے۔ تے اگر کسے بندے نو یہ شک ہوئے یا وہ دعویٰ ہوئے کہ اساں جناب ڈوئی نو
ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਰਸਾਲਤ ਔਰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਿਆ। ਇੱਥੇ 2-3 ਫਿਕਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਡੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ کہ ججے نے جنی گل سنائی ہے یہ ساری کہانی شریف ہے، یہ چلو ساری عامر صاحب آپ کی بات آ گئی، پلیز بہت شکریہ۔ یہ دوبارہ ججا بھائی آ گئے، انہیں 2 منٹ پھر دے پہلی بات یہ یعنی میرے بات ایم نہیں ٹائم سی عامر صاحب 2 منٹ آپ سے بلکہ 3 منٹ ہو گئے۔ میں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، میں صرف ایک تحریر پڑھ کر سنا رہا تھا۔ ایپی صاحب ان کا ٹائم لگا دیں، پہلے 5 منٹ ٹائم دیا ہے اور مناظرے کے لیے، لیکن میں نے 5 منٹ صرف کتاب پڑھنے کے لیے مانگی۔ وہ تو اب پھر پڑھ لو نا یار ججا بھائی، لازمی بھائی سلسلہ ٹوٹ گیا، اور پڑھ لو پھر پڑھو۔ اچھا چلیں لکھتے ہیں آگے۔ 2 منٹ آپ کے پاس کتنا ٹائم؟ 2 منٹ بہت ہے۔ پوری نہیں ہوگی۔ اچھا آگے لکھتے ہیں کتنے میں ہو جائے گی؟ کی تحریروں سے کتنے ٹائم میں ہو جائے گی ججا صاحب؟ 3 منٹ دے دیں، 2 منٹ پہ 3 منٹ پہلے 3 منٹ دے دے، میں پڑھ لوں گا تم کو۔ ان کی تحریروں سے بخوبی واقف ہے کہ وہ جانتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ واضح طور پر تحریر فرمایا ہے کہ ڈوئی کی ان تعلیموں کی وجہ سے آپ نے اس کے ساتھ روحانی مقابلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کی دفاع میں حضرت خیر الانام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کی خاطر توحید باری تعالیٰ کے لیے غیرت کی وجہ سے اس سے مقابلہ کیا۔ اسی مقابلے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جو اس بدبخت انسان کو لعنت کی مار پڑی، اس کا آپ علیہ السلام نے کارٹون نہیں بلکہ قلمی تصویر میں اس کی 2 حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ حالت ہے جو کہ اسلام کے خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیرت رکھنے والے اور اپنی توحید کی حفاظت کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے قہر کی تجلی ظاہر فرما کر اس کی بنائی تھی۔ لیکن ابلیس لعین چیلا ارشد علی کہتا ہے کہ عاشق اسلام عشق خدا عشق رسول میں محمور اور ان کے ناموس کے لیے غیور اور اس زمانے کے مامور اسلام کے مظہر منصور جرنیل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے کارٹون وہ اس وجہ سے بناتا ہے کہ آپ نے کتاب حقیقت الوحی میں ڈوئی کی تصویر بنائی۔ اول تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا کارٹون نہیں بنایا جس کا مذائقہ خیزی ہو، بلکہ مذاکرہ بالا وجوہات کی بنا پر خدا تعالیٰ کی غیرت کی مار کا اظہار فرمایا جو ڈوئی پر نازل ہو۔ بس تمسخر اور تضحیق کے لیے شکل بگاڑ کر کارٹون بنانا بالکل اور بات ہے، اور خدا تعالیٰ کی مار اور سچائی کا حقیقت کا اظہار اور بات ہے۔ دوسرا یہ کہ ارشد علی سے کوئی پوچھے کہ اس خنزیر صرف شاتم دشمن اسلام توحید باری تعالیٰ سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ اس کی لعنت زدہ تصویر پر تم لعنت سے اوے بند کرو، ساڈے علماء نو گالاں کڈن لگے، بکواس کرن لگے، اے تحریر پڑھ کے سنان لگے ہو، ہن جا کے ٹر جاؤ۔ اے خنزیر صفت ہے نے جڑا لکھن والا، اے خنزیر صفت ہے، اے لعنتی ہے۔ اے تحریر پڑھ کے سنان لگے، تہاڈیاں کتاباں وچ بھی گالاں لکھیاں نے، اپنے منہ نال گل کرن نہیں ہوندی۔ سوال یہ کیتا ہے کہ بھائی دسو کہ کیڑا بندہ ہے جڑا ڈوئی نو ثابت کرے گا کہ وہ مرزا صاحب دی پیشگوئی دے مطابق مریا ہے یا مرزا صاحب دے مقابلے چ شکست انہیں کھادی ہے۔ جھوٹ دا پلندہ ہے، ساری کہانی ہے۔ اے ہمت گالاں کٹ کے تو خنزیر صفت تے فلانا تے فلانا، اے گل بھی ہوندی ملک صاحب؟ تحریراں تہاڈیاں جو یار گالاں لکھیاں نے ساڈے مولیاں واسطے۔ مولانا ارشد دے بارے جیڑی یہ گل کرن لگیا سی، ہن نان سینس بکواساں سنی بہ کے گل ہون لگی ہے۔ میں 2 منٹ ہور پڑھنیاں نے، گالاں پڑھنیاں نے، یہ گالاں گھر پڑھیا کرو بہ کے، ساڈے نال گل کرنی منہ نال کرو جیڑی کرنی آمدی ہے، جے نہیں کرنی آمدی تے آکھو ساڈی بس ہو گئی۔ ہن جے اسی چلے ہاں ضیا بھائی چلیے، انہاں دی بولتی بند ہو گئی ہے۔ اے جڑا اگے مناظرہ ویلے اودے وچ نظر آ گیا، پہلاں وہ مرزا صاحب دے دادا جی والی گل پیش کیتی، وہ بھی سمجھ آ گئی ہے، اے ہون والی بھی گل دا پتہ لگ گیا۔ کھ نہیں انہاں دے پلے، جھوٹو اینی ہمت نہیں آکھن دی بھائی اسی ڈوئی نو جھوٹا ثابت کیتا ہے یا ساڈے کو دلیل ہے موجود، اسی اودے تے مناظرہ کرنا چاہنے، ٹائم رکھو، مناظرہ رکھو۔ 1 منٹ جی، 1 منٹ۔
एक मिनट प्यारे जजा भाई, आप इनसे बात करना चाहते हैं इस मामले में? मैंने तहरीर पढ़ के सुनानी थी, मैंने वो पढ़ कर सुना नहीं दी। देखिए, तहरीर पढ़ना नहीं, मैंने बात है। नहीं करना चाहता, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल अच्छा, नहीं, ओके ओके। कोई और अहमदी भाई इस मौजू पर उनसे बात करना चाहता है? छाए पे कब्रिस्तान ये भाई कब्रिस्तान आदि खामोशी ये डॉक्टर डोई के पैरोकार हैं, अपना मलिक साहब जी। यामन नजीर साहब और डॉक्टर डेयरिंग डॉक्टर डोई के पैरोकार हैं, इसलिए इन्होंने ये बात करनी, समझो नहीं। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ नहीं, आप कह रहे हैं ना कि डॉक्टर डोई, इसके बारे में हमने बात करनी है। ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ अच्छा, ਸੱਚਾ ਹੈ, आपके ख्याल में डॉक्टर डोई, अच्छा एक मिनट हाँ। मुझे समझ रहे थे, आपके ख्याल में डॉक्टर डोई ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन नहीं की, आप ये कहना चाह रहे हैं? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो आप ये माने कि आप डॉक्टर डोई को मानने वाले हैं, ये मैं कहें पहले। क्या आप ये कहें कि आप डॉक्टर डोई को मानते हैं, उसके पैरोकार, कजाब झूठा मानने हैं, तो फिर कज़ाब मानते हैं, तो फिर बात क्या करनी है आप? ਦੋ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ तो आपने ये गलत का दिफा करने, इसका मतलब हो गया। ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੋ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਦੋਏ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਦੁਆ ਨਾ मरिया, नहीं तो साडा आपको हक नहीं क्या, बयान एक करना। मेरी बात सुने ना, जज्जा साहब ने एक तहरीर पढ़ी है, मेरी बात सुने, उन्होंने वो गालां एक ऐसी कढ़ियां ने, गालां। एक मिनट, मौलाना राशिद आपको नूं। किस चीज की तकलीफ हो रही है? अगर उन्होंने उसमें एक चीज है, आप तो दोनों को झूठा समझ रहे हैं ना। आपको तो तकलीफ इस तरह हो रही है कि आप तो डॉक्टर डोई के पैरोकार ਰਾਣਾ हैं। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੜੀ, ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਛੜੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰ 'ਚ ਮੁਕਾ ਛੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨਾ ਮਰਿਆ। नहीं, पहले आप ये माने कि आप डॉक्टर डोई का दिफा करेंगे, हम उसके पैरोकार हैं, फिर हम आएंगे मैदान में। भाई, आप पहले ये माने। ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੋ। मैं तो मुसलमान कज़ाब की बात ही नहीं की, मैं तो झूठा समझता ਤੇ हूं ਫਿਰ उसको। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ तो कहता ही नहीं। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ आपने ਮੇਰੇ ਤੇ कहा ਇल्जाम आप ਲਾਉਂਦੇ डॉक्टर हो डोई का दिफा करेंगे, आप आए, मैं मिर्जा साहब का दिफा करूंगा, आप डॉक्टर डोई की ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ठीक ਹੈ। है, आप ये माने कि हाँ मैं डॉक्टर डोई को सच्चा, खुदा का जो भी उसके दावों में सच्चा मानता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं मिर्जा साहब को सच्चा मानता हूँ। आप ये कहें बात। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो पर ये झूठे का ਲੇਕਿਨ दिफा करेंगे ਇਹਨਾਂ आप। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਬਲੇ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਾਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ 1,24,000 ਹੀ ਝੂਠੇ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਾਲ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਤੇਰਾ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਚੂੜਿਆ ਹਰਾਮ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਾ, ਚੋਦ ਬਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰ ਚੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜੰਮਿਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਦਲਿਆ ਝੂਠਿਆ। ਹੋ ਗਈ ਖੇਡ। ओके खेड़। मलिक साहब, जो जजा साहब ने तहरीर पढ़ी है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੀਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ ਗੱਲ। हैप्पी साहब क्या हो गया? माहौल गर्म हो गया तला साहब, माहौल गर्म हो निकलो चाहिए। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਇਦ, ਇਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਨੁਤਫਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ यार ਹੈ। आमिर साहब एक मिनट यार, ऐसे गाली ना बके, ਜਿਹੜਾ ਨਟੀਆਂ गाली ना बके, ਮਿਰਜ਼ਾ गाली ना ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ
मैं ओ मिर्जा यार साहब का फतवा सुना रहा गाली ना बके ਉਹ ਹਰਾਮ ओ ਜ਼ਾਦੇ ਨੇ एक ਸਾਰੇ मिनट ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ यार ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ओ एक मिनट यार ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ओ ਹੈ यार पूछने तो एक मिनट यार आमिर साहब एक मिनट ना हौसला कर जाए ना हैप्पी साहब क्या हुआ है ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 1,24,000 ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ तो उनको उठा के वो ऐसा नीचे मारो, हरामजादा उनको है। शोर मचाने की क्या बात है जो मर्जी गालियां अपने भी पर शुरू। हमारी बरात पे ना समझे अपने घर में जाके जहाँ मर्जी कोई समझे तौबा नौज़ुबिल्लाह हम सारे नबियों पर ईमान लाते हैं सारे अल्लाह ਤੇ के ਮੈਂ ਤੇ सच्चे ਮਿਰਜ਼ਾ नबी ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜਣਿਆ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਹਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ मलिक ਤਾਂ ਸਾਰੇ साहब ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ गाली ਕੱਢ सकता है बकेंगे आप छोड़ मलिक दो साहब जो उन्हें उतार एथियस्ट दिया होते हैं वो तो अल्लाह ताला ਸਾਰੇ को भी नहीं ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ मानते। ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹਲਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ओ यार ते पक्का हरामी है। आमिर साहब जब उनको उतार दिया अब खत्म होगी बात प्लीज मलिक साहब जो एथियस्ट यार होते उतारे हैं इतनी ना वो तो अल्लाह उतारे ताला को भी इतनी उस झूठा कुत्ते कहते नू। हैं। फिर बताएं ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਉਤਾਰਾ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਮੁੱਲੇ ਦੇ बात आमिर साहब अपनी बरात तो आप भी तो नबियों को गालियां निकाल यार रहे हैं। मलक साहब नबियां ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ एक ਸੁਣੋ मिनट यार ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ वो तो कौन पढ़ रहे हमारे नबी नहीं है वो उन्होंने गाली नहीं निकाली कोई ਤੁਹਾਡੇ भी। ਨਾਲ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ मलिक साहब उनको ऊपर ले कोई गाली नहीं निकाली एक मिनट हैप्पी साहब ਓ ਹੈਲੋ ओ यार एक मिनट यार ਲੈ ਜਾ ਉਹਨੂੰ आमिर ਘਰ ਲੈ साहब ਜਾ मैं बैठा आमिर साहब ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ नहीं यार आमिर साहब आप इतने इल्म वाले बंदा ऐसे बात करेगा हौसला कर ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ गाल बकेगा यार सुने। ਹੈਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ओ पूछो यार हैप्पी नु। गालते करन दो देखिए हैप्पी साहब रिक्वेस्ट आपसी देखिए कोई भी ऐसी शर्मियत का सिर्फ इशारा भी करे कोई भी आपको मेरा भाई हो बाप हो एमडी हो ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ हैप्पी साहब देखिए, सबसे मेरी पहले बात सुने सुने। आमर साहब ने पहले कहा कजाब दजाल मानता हूँ इन्होंने नहीं कहा हमारे नबी को ਕਿੰਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ तो ਦੀ ਜਾਲ मेरे ਮਾਰਦਾ सामने तो नहीं कि मैं ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ मैं नहीं, डॉक्टर मेरी डोई गल को सुनो, भी और मिर्जा मेरी गल साहब सुनो, को और नहीं झूठ ना कहा। बोलो, और पहले मेरी मेरे गल सुनो। सामने कहते नहीं है यार झूठ बोलन लगे हैं राणा राशिद झूठ बोलन लगे हैं मैं सिर्फ आपने पहले कहा उसने बाद में कहा मैंने कहता मैं मेरी एक गल 24 सुनो, को मानता और हूँ गल सुनो यार और ना झूठ बोल यार मरना। शोर नहीं मचाना आखिर तू एक दिन कब्र च जाना है आमिर खुदा साहब। तू डर जा तेरे अगे अटैक बात होने ये लगे है आपने भी जाना है मैं आपसे 6 एक मिनट यार एक मिनट मेरे भाई मैं- मेरे साथ उन्होंने मलिक बहुत साहब, मैं अच्छा गाल- किया है। सुने ये बार-बार आमिर साहब, ਇਹ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਡੋਈ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਡੋਈ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਡੋਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ आपने क्या ये अल्फाज तो इस्तेमाल आप किए ठीक कजाब है ना, दजाल वो नहीं मानते तो क्या करेंगे कि मैं मिर्जा साहब को मानता हूँ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ये ਮਕਸਦ इनकी है मेहरबानी कि है अगर डोई कि दे वो मौजू लफ्ज़ ते गल सुने- करनी है सुने आमिर साहब प्लीज ये इनकी मेहरबानी है और इल्मी बंदे की निशानी है कि उन्होंने अपनी बात भी कह दी और हमारे सामने गुस्ताखी भी नहीं की इसी को तो यही तो हम चीज़ मानते हैं कि आप जिसको नहीं मानते हो भले ना मारो उनकी तौहीन ना करो इंसल्ट ना करो अभी आपको वो कहे तो उसको तो हम ठीक नहीं मानते और मिर्ज़ा साहब को ठीक मानते वो मिर्ज़ा साहब का इनकार करते हो कैसे ये बात कहेंगे प्लीज़ अगर वो हमारी इज़्ज़त करते हैं तो हमें भी चाहिए कि उनकी इज़्ज़त करना रिस्पेक्ट करना प्लीज़ जज़ाकल्लाह ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ और किन्नू लैंड लगे जेड़ा किसी को नबियां ना लेना खुदा के लिए ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ये जो राणा राशिद ने लफ्ज भी नहीं कहा आपने। एक मिनट मेरे पास रिकॉर्डिंग है ਪੁੱਛ ਉਹਨੂੰ ਕਿ मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैं रिकॉर्डिंग प्ले करने लगा हूँ इस बंदे को परमानेंट ब्लॉक करें ये सुने जी रिकॉर्डिंग ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੋਨੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡੋਈ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਸਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ 1,24,000 ਝੂਠੇ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਾਲ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ये देख ਐਡਾ ਇਹ ਜੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹਰਾਮੀ ਇਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੁਤਫਾ ਲਿਆਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਲਜ਼ਾਦਾ यार आमिर साहब ਇਹਦਾ ਭਰਾ गाला ਮੇਰਾ ने कटो ਯਾर आमिर साहब यार मलिक साहब है गाला फिर मियां मिर्जा साहब कट के गए बता दिया ब्लॉक भी कर देंगे लेकिन गाली नहीं बकी आप है मिर्जा साहब गाला कट के गए नहीं, नहीं वो मेरी बात सुनो मेरी बात सुने आप हमारे सच्चे नबी को मेरी बात सुने आप हमारे सच्चे नबी को कज़ाब कहते हैं
وہ کہتا ہے کہ میں تو کسی کو نہیں مانتا, لوگ تو اور خدا رانا کو نہیں صاحب مانتے. ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਇੱਥੇ. نہیں یہ گالی ہے, یہ گالی ہے. آپ کہتے ہیں یہ گالی نہیں ہے. یار ایک منٹ یار رانا راشد صاحب کیوں اڑتا تیر لیندے ہو یار. ملک صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میری بات سنیں. اڑتا تیر ਉਹਦੇ مت ਨਾਲ لو, ਮੁਖਾਤਬ خدا ਕੌਣ کے ਹੈ نام ਰਾਣਾ ہے. ਰਾਸ਼ਦ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ, ਤੇਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ یار ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸੀ? عامر صاحب, ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ رانا صاحب ਇੱਕ ਮਿੰਟ انہیں تو سب نے لڑائی کرا دینی ہے, نماز آپ پڑھ. نہیں ملک صاحب میرا ایک کوشچن, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇ رانا راشد کرنا میں ملک صاحب سے بات کرتا عامر صاحب ہوں, سے ایک بات منٹ. کرنی ہے. ایک منٹ میں عامر ملک صاحب, صاحب سے بات کرتا ہوں, صرف ملک صاحب. ملک صاحب یہ بات نہیں جواب دینے جو آپ ان کے سوال یہ پہ غلط بنا جواب ہے, میں مانتا ہوں یہ غلط جواب ہے. میری بات سنیں, میں مانتا ہوں یہ غلط ہے اور میں کبھی اس کی سپورٹ نہیں کرتا, لیکن پہل کون کرتا ہے یہ تو دیکھیں نا. دیکھیں. اچھا، ایک بات سنو. یار عامر صاحب پلیز اسوں نے ریکویسٹ کی تھی. کسی ایک نبی کو کہنا یا سب کو کہنا ایک برابر ہے. جو جس کو ایک برابر نہیں ہے, ایک برابر نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں تو یار، کسی کو ایک نہیں منٹ مانتا, یار. پھر آپ کیا کہیں گے؟ ملک صاحب مجھے موقع نہیں دیں. ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ. عامر صاحب نہیں ਮੰਨਦਾ. جی کی بس اتنی غیرت ہے کہ مرزا کو کچھ نہ کہو, سارے انبیاء کو کہہ سکتے ہو, 1,24,000 انبیاء کو. اور چپ کر رہا تو کتوں آ گئے ہیں اگے ملک صاحب سڑک کرو لبوئی نہیں دی منتا تو اور آ کے پیٹرول پا. کرو سارے نبیوں سنیں ਨੂੰ عامر ਨਹੀਂ صاحب, ਮੰਨਦਾ. ਅਸੀਂ عامر ਉਹਨੂੰ صاحب ਮੁਖਾਤب ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ یار ਵਾਸਤੇ. عامر صاحب بات نہیں سنیں گے آپ. دیکھو عامر صاحب, میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے مرزا صاحب کی ابھی تک جو یہ بات آڈی کوئی توہین نہیں کی. آپ نہیں مانتے ہیں, آپ انہیں غلط سمجھتے ہیں, توبہ نعوذ باللہ سمجھتے رہیں, جھوٹا سمجھتے ہیں, توبہ نعوذ باللہ سمجھتے رہیں. اس میں ہمیں کیا لینا دینا؟ ہم نے تو اپنی ان کی بات کرنی ہے, وہ ہم سے کریں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے توہین نہیں کی. کسی کا انکار کرنا, کسی کا نام ماننا توہین نہیں ہوتی. پلیز آپ سمجھیں نہ, غلط بات کریں. انہوں نے بہت بڑی وہ کی ہے, سارے نبیوں کو توبہ نعوذ باللہ رگڑ گیا. یہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف ہے اور سنگین خلاف ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ملک صاحب وہ احمدی تھوڑا ہے, وہ کون سے احمدی ہے؟ اس بندے کو اور بلاک صاحب وہ کریں. ڈیری ہے انسان. ملک صاحب اس بندے کو بلاک کریں. ملک صاحب آ گیا کالا. ملک صاحب اس بندے کو بلاک کریں, اس بندے کو بلاک کریں پلیز. ٹھیک ہے جی, آپ نہیں, ایک منٹ. آپ کے کہنے پر میں نے ایک کرنا ہے, منٹ. میں خود کروں گا, آپ کے کہنے پر نہیں کروں گا. ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੈਰੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ. ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ. ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਡੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ. ਉਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਭਾਇਆ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ یار کون بار ہے بس گل مکی. پھر وہی بات اکیلوں والی. اپنے ہمارے نبی نہیں ہے, خدا کے بندے. ਬਸ ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਨੇ عامر ਨਾ. صاحب, ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں اس بارے میں, اور ہمیں کوئی اور بات نہیں ہے کہ وہ دوسری برانڈوں پر ہمارا سائڈ لیں. تو ہم ان کی یہ باتیں برداشت کر بالکل بھی. ہاں, یہ کہنا ان کا حق تھا کہ میں سارے نبی کو نہیں مانتا ہوں, نہ مانو, لیکن یہ لفظ استعمال کرنا نہایت غلط ہے. جو ہم آپ کو منع کر رہے ہیں عامر صاحب, ہمارے سامنے نہ کیا کرو. ہم اپنے ساتھی کے دوسرے نبیوں کے بارے یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. مذمت ہے شدید, اور نہیں ان کو اوپر اٹھایا جائے گا. بالکل ٹھیک. مہربانی. اچھا, میں یہاں پر میں اب کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. رانا راشد صاحب اس بات کا جواب. کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. چلے ٹھیک ہے, اب آپ خاموش ہو جائیں. چلے ٹھیک ہے, خاموش ہو جائیں. نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. کوئی ایسی بات نہیں, آپ کر بھی نہیں سکتے ہیں. آپ میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ آپ کر سکیں. آئی سمجھ؟ اہلیت نہیں ہے. اچھا تو آؤ نا میدان میں, پھر جتنا تمہارا جسہ ہے ادھر میدان میں تمہیں بتاتا ہوں میں. تو پہلے 10 منٹ کے لیے تم پہلے 10 منٹ نکال سکتے ہو. اینی ویز, اچھا ایک منٹ یہ دیکھیں ملک صاحب, پھر میں کچھ بات کروں گا نا یہاں پر, تو یہاں پر آگ لگ جائے گی. بات کر رہے. اچھا ملک صاحب, میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور جس بھی قادیانی میں ہمت ہے وہ اس کا جواب دے دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے, اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. ٹھیک ہے جی, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے. اچھا, اس کے تناظر میں یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر ہے اس کا 246, حقیقت الوحی,
اور یہ ہے نشان نمبر 85۔ اس میں مرزا صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں، یہ بات آپ ساروں نے غور سے سننی ہے، ٹھیک ہے، کسی میں ہمت ہے تو اس کا جواب دینا، آ کے علمی گفتگو کرنے لگا ہوں، اس میں کوئی بھی دوسرا نقطہ نہیں نکالنے لگا۔ اچھا جی، نشان 85۔ ایک مرتبہ میں کولنج ظہیری سے سخت بیمار ہوا۔ کولنج ظہیری جو ہوتی ہے، اس کا مطلب عامر نذیر بھائی آپ بتا دیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ کولنج ظہیری کا آج کل اس کو کیا بولتے ہیں؟ کولنج ظہیری کا پتہ ہے آپ کو ملک اوان بھائی؟ وہ بیماری ہے، چلو مختصر کریں بات، میں تھوڑا بزی میں آتا ہوں۔ نہیں، اس کا ابھی ریسنٹ نام کیا ہے؟ یہ عرف عام میں کیا چیز ہے؟ یہ بواسیر کہہ لیں یا وہ پیٹ کے اندر ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ کولنج ظہیری سے سخت بیمار ہوا اور 16 دن پخانے کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے۔ انہی دنوں میں شیخ رحیم بخش صاحب مرحوم مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب کے والد ماجد بٹالہ سے میری عیادت کے لیے آئے اور میری نازک حالت انہوں نے دیکھی، اور میں نے سنا کہ وہ بعض لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آج کل یہ مرض وبا کی طرح پھیل رہی ہے۔ بٹالہ میں ابھی میں ایک جنازہ پڑھ کر آیا ہوں جو اسی مرض سے فوت ہوا ہے، اور ایسا اتفاق ہوا ہے کہ مجھے محمد بخش نام ایک حجام قادیان کا رہنے والا اسی دن اسی مرض سے بیمار ہوا اور 8ویں دن مر گیا، اور جب 16 دن میری مرض پر گزرے تو آثار نومیدی کے ظاہر ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ بعض عزیز میرے دیوار کے پیچھے روتے تھے، اور مسنون طور پر 3 مرتبہ سورہ یاسین سنائی گئی۔ جب میری مرض اس نوبت پر پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے میرے دل پر القاء کیا اور علاج جو ہے وہ علاج چھوڑ وارد دیا کہ ریت، ایک منٹ ٹھہرے، چھوٹا لکھا ہوا ہے، اچھا، علاج چھوڑ و وارد دریا کی ریت جس کے ساتھ پانی بھی ہو، تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے بدن پر ملو۔ تب بہت جلد دریا سے ایسی ریت منگوائی گئی اور میں نے اس کلمہ کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور درود شریف کے ساتھ اس ریت کو بدن پر ملنا شروع کیا۔ ہر ایک دفعہ جو جسم پر وہ ریت پہنچتی تھی تو گویا میرا بدن آگ سے نجات پاتا تھا۔ صبح تک وہ تمام مرض دور ہو گئی، اور صبح کے وقت، اب یہ یہاں سے غور سے سنیے گا، صبح کے وقت الہام ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کی آیت کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی، وہ یہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اور جو مرزا صاحب کو الہام ہوا وہ تقریباً سارے کا سارا قرآن کی آیت کی طرح کا ہی تھا، لیکن اینڈ پہ جہاں پر فَأْتُوا کے بعد جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جگہ کے اوپر مرزا صاحب کو جو الہام ہوا اس کے الفاظ یہ تھے عبدنا فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک شفا لے کر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، فاتو بھی شفا میں مثلی۔ اچھا، یہ ہے مرزا صاحب کا الہام جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ہوا اس کولنج ظہیری کے سخت بیمار ہونے کی صورت کے اندر۔ سوال صرف اتنا ہے، آج کے دور کے اندر یہ جو کولنج ظہیری ہے یعنی کہ بواسیر کے علاج موجود ہیں، اس کے وہ چھلے بھی مل رہے ہیں، اس کی میڈیسنز بھی دریافت ہو چکی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو یہ جو الہام ہوا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی مثل تو انسان نے ایجاد کر لی ہے۔ تو یہ جو الہام ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو یہاں پر، جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں چیلنج ہوا تھا
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना व तआला के थ्रू उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज किया था कि इस तरह की सूरत बना लाओ। मिर्जा साहब ने उसी चीज को लिख के यहां पर लिखा है कि ऐसी शिफा ला सकते हो तो ले आओ। तो ऐसी शिफा तो आजकल आ चुकी है। बवासीर का मर्ज को इतना बड़ा मर्ज तो नहीं रहा है आजकल, पाइल्स का इलाज हो रहा है। तो मैं ये पूछता हूं कि ये जो इल्हाम था कि ऐसी सूरत ले आओ, इस इल्हाम को अगर आज की मेडिकल साइंस के साथ कंपेयर करें तो मुझे ये बताएं कि क्या ये सही था या फिर ये गलत था। ये जो इल्हाम है इसके बारे में बताएं जी, क्योंकि मिसालें तो मौजूद हैं। अब क्या कर रहे हैं इस इल्हाम का? ये मेरा दावा यह है कि ये इल्हाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नहीं हो सकता, पीरियड। क्यों? क्योंकि जब खुदा ताला चैलेंज कर दे कि जाओ ऐसी एक सूरत ही बना लाओ, तो वो चैलेंज ऐसा कतई होता है कि उस चैलेंज को कोई पूरा नहीं कर सकता। ये हमारा एतकाद है। लेकिन जो मिर्जा साहब का खुदा है, जो उनको इल्हाम कर रहा है, वो डेफिनेटली यहां से साबित होता है कि वो रब्बुल आलमीन नहीं है। क्योंकि अगर ये चैलेंज रब्बुल आलमीन का होता तो पाइल्स का या बवासीर का इलाज आज भी इस दुनिया में मौजूद ना होता, और सिवाय दरिया की रेत मलने के और कोई इलाज दरियाफ्त ही ना हुआ होता। इस बेस के ऊपर ही मेरा ये दावा है कि ये इल्हाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नहीं हुआ था, ये किसी शैतान का इल्हाम हो सकता है। अब आपने बुरा नहीं मनाना इसके ऊपर, क्योंकि हकीकतुल वही के पेज नंबर 3 के ऊपर मिर्जा साहब ने लिखा है कि शैतान भी इल्हाम करता है और कई दफा उसके ख्वाब दिखाए हुए सच्चे भी हो जाते हैं ताकि बाद में वो ईमान छीन ले। इसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर भी आयात हैं जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि शयातीन जो होते हैं वो अपने दोस्तों को इल्हाम करते हैं, वही करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एस्टेब्लिश हो गई हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि इस इल्हाम के अल्फाज मेरा दावा है कि शैतानी है, रहमानी नहीं है। इसके ऊपर अगर कोई मर्ज़ई चैलेंज करना चाहता है तो आए मेरे साथ चैलेंज करे इस पे। थैंक यू। जी मलक साहब उठाएं किसी अपने दोस्त को, उसे केस का जवाब दें मुझे। Oh my God, oh my God, oh my God. जी शेख साहब भी दे सकते हैं, लाहौरी ग्रोव से हैं। जी बुलाएं जी, जो भी आ जाए, लाहौरी आ जाए, कोई भी आ जाए, आके जो मिर्जा साहब का मानने वाला है वो इस इल्हाम को साबित करके दिखाए कि ये रहमानी था। मुंह मांगा इनाम लीजिए। शैतानी नहीं था, बिल्कुल जी। ये एक अगर मिर्जा साहब के खुदा ने ये चीज को चैलेंज किया था तो होना तो ये चाहिए था कि एंड ऑफ द डे तक, मतलब क़यामत के दिन तक ऐसी कोई दुआ ना इंट्रोड्यूस होती कि इसका इलाज मुमकिन होता। साफ वाज़ेह है ना? बिल्कुल, क्योंकि कुरान की जो आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हाना व तआला चैलेंज कर रहा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला चैलेंज कर रहा है कि ऐसी एक सूरत बना लाओ अगर तुम हो तो। ठीक है, और बेशक हम मुसलमान इस बात को मानते हैं, बल्कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने इस चैलेंज को इतना कतई बना दिया है कि क़यामत के दिन तक इस चैलेंज को कोई हाथ नहीं डाल सकता, कोई भी शख्स। बिल्कुल ठीक है जी, हमारा ईमान है, हमारा ईमान है इसके ऊपर। ठीक है, इस चैलेंज को अगर जिस तरह का ये चैलेंज है, कुरान की आयत पूरी लिखी गई है और सिर्फ जहां पर फातु भी सूरत मिसली है वहां पर अल्फाज बदल के कर दिए गए हैं फातु भी शिफा इम मिसली। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ मफहूमन के सच्चे हो तो लेकर आओ ऐसी कोई शिफा, मतलब इस बीमारी की कोई शिफा लाओ। भाई उसकी बीमारी की तो शिफा मौजूद है, आज जाएं आप पाइल्स के लिए, क्या क्या आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो बहुत सारे इलाज उसके आज मॉडर्न साइंस ने निकाल लिए हैं। तो दावा यह है कि ये जो इल्हाम मिर्जा साहब ने यहां पर दर्ज किया है, ये इल्हाम हमारा दावा है कि ये शैतानी है, ये रहमानी इल्हाम नहीं हो सकता। जी निशान 85 के ऊपर इल्मी दावा है कोई मर्ज़ई जो आके इस बात का जवाब दे।
हैप्पी साहब उठाएं किसी बंदे को, इल्मी गुफ्तगू करना चाहे अगर कोई, तो उतनी देर तक सही जफरुल्लाह शाह साहब आए हैं। शाह साहब आप क्या कहेंगे इस पे, या कोई और कहना चाहे कुछ? तल्ला साहब आप मौजूद हैं? हैप्पी साहब पहले ये बता दें कि इसमें मैंने कोई तौहीन अमेज बात तो नहीं की, प्योरली इल्मी क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, कोई देना चाहे जवाब, कोई मैंने डाली, कल कोई नहीं आ रहा तो उठा लेते। क्या सवाल है मुझे बताओ यार, मैं कोशिश करता हूँ। तल्ला साहब आप जवाब दे दो। बताओ जी। तलत साहब आप सुन रहे थे मैं जब ये बयान कर रहा था? आप थे या मैं दोबारा? फैमिली के पास, मुझे बता दो। ओके ओके ओके। अच्छा मैं ना इसको मुख्तसर करता हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं करता। मिर्जा साहब ने अपना एक निशान लिखा हकीकतुल वही में, ठीक है? ये वो निशानात हैं जो कि उन्होंने वहां पर दर्ज किए हैं, उनकी नबूवत के निशानात हैं, ठीक है? कि अगर ये निशान, आजमी साहब मैंने पहले क्या अर्ज किया है, मलिक साहब से नहीं बहस करनी, और किसी से करनी है यार, मैं फिर चला जाता हूँ। नहीं बात ठीक है, करने मैं वाली बात, एक फैसला हो गया है कि मलिक साहब से हमने बहस नहीं करनी, हमने जमात अहमदिया के बंदों से चले करनी। ठीक है, ये नींद मुफ्ता- एमडी को उठा लो नीचे से, कोई एमडी भाई इनका जवाब देना चाहे। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे जैसे आमिर नजीर भाई ने कह दिया मैंने वैसे कर दी। आमिर नजीर भाई आपने मेरा सवाल सुना है? तुसा भी नाराज ना होना, एम्बुलेंस ही लईए कोई। नहीं मलिक साहब पूरा नहीं मैं सुनया, मैं अवैसी अगर रिपीट करना चाहो तो कर दो, मैं नहीं सुना, लेकिन मलिक मैं बता देता हूँ आमिर नजीर भाई। अच्छा आमिर साहब, अब आपसे आखिरी मर्तबा इल्तमास है जी, जब आप सवाल करें या तो सीधी उसमें बात करें कि मलक को छोड़कर, नहीं तो सारे एमडीओ को कहेंगे तो मैं शामिल हूं, मैं जवाब दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मलिक साहब ने छोड़ के ऐलान करया करो जिन्हें करना, बिल्कुल कोई बंदा मलिक ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। मेरे हर ऐलान में अब से ये बात शामिल की जावे कि मलिक साहब को उसमें इस्तिस्ना हासिल है, ठीक है जी? कि मैंने नाम लिया जाए तो समझा जावे कि मलिक साहब बीच में नहीं। हाँ समझा जावेगा कि मलिक साहब उसमें शामिल नहीं है। अच्छा जी, सवाल ये है, सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ, एक दफा ठहरे जरा, अल्लामा साहब अभी भी आए हैं, मैं सवाल दोबारा रिपीट कर दूं। अच्छा, ये रूहानी की जिल्द नंबर 22 है, मसला आपका जो था आप एक दफा सुने ना, मुझे अल्लामा साहब को भी सुन लेंदे ना, सुन लेंदे सवाल, सुन लेंदे जज्जे, फिर दे जवाब यार, तेरी बारी कौन मना। जी जी, सवाल ये मुख्तसर बात करूंगा। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 हकीकतुल वही, सफ़ा नंबर है, मलिक साहब म्यूट कर लें, आपके ना वो फैमिली की आवाज़ आ रही है, थैंक यू। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर है 246 हकीकतुल वही, और ये इबारत है, इसका नाम है 85 निशान नंबर 85, ठीक है? इसके अंदर मिर्जा साहब अपने एक मर्ज का जो कि कोलंज जहीरी के नाम से इन्होंने यहाँ पे लिखा है, जिसको कि दौरे हाजिर में बवासीर से भी जाना जाता है, या अंग्रेजी में इसको पाइल्स कहते हैं, ठीक है? वो पखाना की राह से खून आता रहा 16 साल, मिर्जा साहब ने खुद लिखा हुआ है, 16 दिन के लिए, ठीक है ना? अच्छा, इस निशान के एंड पर मिर्जा साहब ने अपना एक इल्हाम दर्ज किया। उस इल्हाम के अल्फाज ये हैं, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिशिफ़ाइम मिन मिस्ली, ठीक है? अच्छा, इसके साथ ही कुरान मजीद की एक आयत है, मैं वो पेश कर दूं। यही अल्फाज जो मिर्जा साहब ने यहाँ पे लिखे हैं, कुरान मजीद की आयत के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करके यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं, अपना इल्हाम यहाँ पर लिख के, ठीक है? वो आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 23, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन कुंतुम और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ, ठीक है जी? अब जो मिर्जा साहब का इल्हाम है उसका तर्जुमा ये होगा कि हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक शिफा ले आओ, फ़अतू बिशिफ़ाइम मिन मिस्ली, और कुरान मजीद में आयत है फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, यानी कि एक सूरत तुम बना लाओ, यानी कि एक शिफा ऐसी तुम बना लाओ, ठीक है जी? इक्वल होगी बात। अच्छा, हवाला देना, पहले एक मिनट हवाला देना। जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा नंबर है 246 निशान 85, ठीक है जी? अच्छा,
سوال اس میں یہ ہے کہ آج کے دور حاضر میں بواسیر کی، پائلز کی یا کولنج ظہیری کی بہت ساری میڈیسنز بھی آ چکی ہیں، اس کے رنگز بھی ملتے ہیں، اس کی سرجری بھی پاسبل ہے، اور بھی بہت سارے اس کے جو علاج ہیں وہ موجود ہیں. یہ ایک ٹروتھ ہے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتارا تو چیلنج کیا پوری دنیا کو کہ اگر ایسی ایک صورت تم بنا لاؤ تو لاؤ، بنا کے لاؤ ذرا، اگر تمہیں شک ہے کسی بات پہ. اسی طرح سے مرزا صاحب کو بھی مرزا صاحب کے خدا نے چیلنج کیا، کہا کہ ان کو چیلنج دو، الہام درج کیا، یعنی کہ چیلنج دو کہ اگر تم کو شک ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، یعنی کہ وہ شفا جو ان پہ نازل ہوئی کہ انہوں نے دریا کی ریت ملنی ہے تو انہوں نے ٹھیک ہو جانا ہے، اگر تمہیں شک ہے اور تم سچے ہو تو ایسی شفا لے کر آؤ، یعنی کہ اس بیماری کی، کولنج ظہیری کی شفا لے کر آؤ. اور پائلز کا علاج آج موجود ہے. اور مرزا صاحب نے حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 3 پر یہ بات لکھی ہے کہ شیطان بھی الہام اور خواب دکھاتا ہے، اور کئی دفعہ وہ سچے بھی ہوتے ہیں تاکہ بعد میں وہ ایمان چھین لے. میرا دعویٰ ہے کہ یہ الہام مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا اس بنیاد پہ کہ کیونکہ آج بواسیر کے علاج موجود ہیں، اس بنا کے اوپر یہ الہام چیلنج جو انہوں نے اپنے خدا سے پا کر کیا رد ہو چکا ہے کیونکہ علاج آ چکے ہیں. تو میرے نزدیک میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ الہام جو ہے وہ شیطانی ہے نہ کہ رحمانی. یہ ہے میرا چیلنج، اس کو کوئی توڑ کے دکھائے. بہت شکریہ. جزاک مولا. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، بڑا انہوں نے تمہید باندھی اور درمیان سے نکال کر لائے کہ بہت سی اب شفائیں جو نکل پڑی ہیں. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شفا ہوئی ہے وہ کس سے ہوئی ہے، جو کہ نشان تو اسی لیے وہ بتا رہے ہیں نا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی، تو ان کو شفا ہوئی جو کہ سمندر سے ریت لائی گئی دریا سے، تو اس کے ملنے سے جو ہے وہ ان کو شفا اس مرض کی گزری، ٹھیک ہے، ملی. تو آپ دوائیوں کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ دوائیاں آج بہت سی نکل رہی ہیں، تو آج مجھے بتائیں کہ جو یہ ریت ملنے سے کیا مرض ایسی ختم ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے یہ ہر مرض کے لیے دم ہے، تو کیا الحمدللہ شریف پڑھنے سے ساری مرضیں دور ہو جاتی ہیں؟ جی جزاک اللہ. اچھا مجھے ان کا ایک کام کریں ہیپی صاحب، اب نا کیونکہ مقدمہ پیش ہو چکا ہے، جواب بھی آ چکا ہے، تو آپ اب ایسے کریں ہمارے لیے 2 منٹ مختص کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی بات پہ نہ بولیں. ٹھیک ہے، میرے 2 منٹ لگائیں میں تاکہ بات شروع کروں اپنی. ہیپی صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی شکریہ. اچھا دیکھیں، قرآن مجید کی آیت میں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندے پر نازل کی یہ کتاب، اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اور اگر تم سچے ہو نا تو ایسی کوئی چیز لے آؤ. مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ قیامت تک اللہ رب العالمین جو عالم الغیب والسماوات ہے، جس کے لیے ماضی، حال، مستقبل کا وقت کا دائرہ بھی اس کے لیے نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے ہے، وہ بیک وقت شروع سے آخر تک ہر چیز کو جانتا ہے. جب وہ چیلنج کرتا ہے تو وہ ایسا چیلنج ہوتا ہے جو ناقابل تسخیر ہوتا ہے، جس کا گواہی یہ ہے کہ قیامت تک قرآن مجید فرقان حمید جیسی آیات کوئی نازل نہیں کر سکتا. یہ ہے اس آیت کا مقصد. اسی طور سے مرزا غلام احمد صاحب نے ایک الہام اپنا یہاں پر لکھا جس کے الفاظ ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم میں کوئی شک ہے جو کہ ہم نے نازل کیا اپنے عبد کے اوپر، فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک شفا. تو میں نے ان کو بتایا کہ آج پائلز کے لیے بہت سارے علاج موجود ہیں. اس بات کا ہونا ہی کہ ایسے علاج موجود ہیں اس الہام کی غلطی کو واضح کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا تو ایسا کوئی علاج آج تک دریافت ہی نہ ہوا ہوتا. جبکہ آج ہمیں معلوم ہے کہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، اس کے علاج موجود ہیں. یہ ہے فریم ورک اس کا.
اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اس کو اپنی سچائی کی دلیل بنایا ہے کہ اگر یہ جھوٹی ہوتی ہے تو مرزا صاحب کے یہ نشان جھوٹے ہوتے ہیں اور مرزا صاحب سچے ثابت نہیں ہوتے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شیطانی ہے، کیونکہ رحمانی ہوتا تو لازم پورا ہوتا. اس کا جواب آپ دیں جی جناب، اس کا جواب دیں. جی، شیطانی اور رحمانی کا فیصلہ آپ کے پاس تو نہ کوئی آلہ ہے نہ کوئی میرے پاس آلہ ہے. یہ تو اپنی زبان سے ہے نا، اپنی زبان سے آپ جیسے مرضی کہتے رہیں کہ یہ شیطانی ہے، فلاں ہے، ڈمکاں ہے، تو وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن یہاں پر ایک مرض کی بات ہوئی ہے، اور ایک ان کو مرض اس وجہ سے ان کو شفا ملی. انہوں نے فرمایا جب میری مرض اس نوبت پر پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے میرے دل پر القاء کیا کہ علاج چھوڑو اور دریا کی ریت جس کے ساتھ پانی بھی ہو تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے بدن پر ملو. تب جلدی دریا سے ریت منگوائی گئی اور میں نے اس کلمے کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور درود شریف کے ساتھ اس ریت کو بدل پر مرنا شروع کیا. تو ہر ایک دفعہ جو جسم پر ریت پہنچتی تھی تو گویا میرا بدن آگ سے نجات پاتا تھا. صبح تک تمام مرض دور ہو گئی. جناب وہ تو اپنی مرض کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ مجھے خدا نے میرے دل میں یہ القاء کیا کہ یہ علاج جو ہیں وہ چھوڑیں اور دریا سے ریت منگوائیں اور اس سے علاج کریں. تو وہ جو ہے وہ علاج کارگر ہوا. تو آج بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ ریت کے ساتھ اس مرض کا علاج ہوتا ہو؟ مثال دینی ہے تو اس طرح کی دینا. دوائیں تو بہت سی نکل پڑی ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی رہی بات شیطانی اور رحمانی کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ اپنی مرضی، آپ اپنی زبان سے کہتے رہیں. کوئی بندہ کوئی قرآن کریم کی آیت کو پکڑے اور اس کو نعوذ باللہ اس طرح کہہ دے تو کسی کا کیا زور ہے؟ نہ آپ مجھے کیا پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے. دونوں کو آپ کے پاس بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ پتہ کر سکیں یہ شیطانی، اور میرے پاس بھی کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ شیطانی ہے. تو اس لیے یہ تو بات ہی جو ہے وہ بندہ نہیں کر سکتا. ہاں یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں وہ بات یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ایسی کوئی اور مثال تو نہیں ہے، لیکن حضرت مسیح موعود السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح شفا عطا فرمائی. جزاک اللہ. یہی میرا جواب ہے، بحث نہیں ہے اس کے اوپر کوئی. جی. اچھا جی، ججا صاحب نے ایک بڑا اچھا علمی نقطہ اٹھایا کہ اس میں آپ نے یہ معیار کیسے قائم کیا، اور انہوں نے اپنے تائیں یہ بات کہہ دی کہ کیونکہ ان کے پاس معیار موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے پاس معیار موجود نہیں ہے. ہمارے پاس معیار ہے جناب، ہمارے پاس مرزا صاحب کا دیا ہوا معیار موجود ہے. مرزا صاحب نے کیا فرمایا ہے یہ نوٹ کرتے جائیں. روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 288 پہ مرزا صاحب فرماتے ہیں تورات اور قرآن نے بڑا ثبوت نبوت کا صرف پیشن گوئی کو قرار دیا ہے. حوالہ نمبر 1. حوالہ نمبر 2 روحانی خزائن جلد نمبر 12، یہ میں نے پیش کیا آپ کو، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 111. جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 288 پہ لکھتے ہیں ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیشن گوئی سے بڑھ کر کوئی محک امتحان نہیں ہے. پھر مرزا صاحب لکھتے ہیں 40 نمبر 4 خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 461 پہ اگر ثابت ہو جاوے کہ میری 100 پیشن گوئی میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہے تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں. پھر مرزا صاحب نے آئینہ کمالات اسلام میں لکھا خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 326 پہ مدعی کاذب کی پیشن گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی. یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہی تورات کی. اور پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں چشمہ معرفت خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 231 کے اوپر ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس کا اعتبار نہیں رہتا. اب یہ تمام حوالہ جات جو ہیں یہ معیار ہیں جو دیا گیا. بھئی نبی کے سچے ہونے کا معیار اس کے الہام کے سچے ہونے پر ہی ہوتا ہے نا. انہوں نے اس کو ایسے جس طرح قرآن نے یہ پیشن گوئی کی کہ قیامت تک ایسی کوئی صورت نازل نہیں ہو سکے گی، ایسا کوئی صورت بنا نہیں سکے گا، اسی طریقے سے یہ شفا تھی کہ اس مرض کی شفا کے لیے وہ ریت لائی گئی تھی نا جناب. تو اس کے علاج تو آج بے تحاشا موجود ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے الہام ہو؟ تو ان شواہد کی بنیاد کے اوپر میرا دعویٰ اپنی جگہ پر قائم ہے. ججا صاحب جواب دیجیے. اچھا ابھی تک ان کو جواب نہیں ملا، ابھی تک ان کے دل کی تسلی نہیں ہوئی، لیکن تسلی تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھ کر سنائی ہے، پھر میں آپ کو وہی بات پڑھ کر سناتا ہوں
کہ جب میری مرض کی نوبت اس پر پہنچ گئی کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل پر القاء کیا. یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے بتایا یہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں. آگے پڑھتے ہیں. کیا اور علاج چھوڑو اور دریا کی ریت جس کے ساتھ پانی بھی ہو اور تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے جسم پر مرو. تب جلد دریا سے ریت منگوائی گئی اور میں نے اس کلمے کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور درود شریف کے ساتھ اس ریت کو بدن پر ملنا شروع کیا. ہر ایک دفعہ جو جسم پر ریت پہنچتی تھی تو گویا میرے بدن آگ سے نجات پاتا تھا اور صبح تک وہ تمام مرض دور ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر یہ بات پوری ہو گئی. اس سے زیادہ اور یار یہ 3 دفعہ آپ نے بات سنائی ہے. 3 دفعہ میں 5000 دفعہ پڑھوں تو آپ منہ بند کر کے بیٹھو. آپ کی کوئی حق نہیں درمیان میں بولو. بھائی آپ کا حق نہیں درمیان میں کوئی بولو. آپ چپ کر کے بیٹھو. ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. ملک صاحب جی جج صاحب. جی طلعت صاحب, میں نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جواب نہیں دیا تو پھر آپ کو جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ دے لیں. میرے پاس کون سا جواب؟ میں نے تو سنا ہی نہیں ہے اور میرا جواب ان کو قابل قبول بھی نہیں ہے. اگر قبول ہے تو میں دے دوں گا. آپ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے نہیں ملک صاحب کو جواب نہیں چاہیے. سوال ہے ایک بات تو آپ نہیں دسو گے. آپ چپ کر کے بیٹھو. آپ نہیں دسو گے. انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے. ہاں جی نہیں ہو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے درمیان میں. طلعت صاحب بیٹھے ہیں, ان سے بات ہے میری. طلعت صاحب ان کا ایک ہی بات 3 دفعہ ملک صاحب یہ دہرا چکا ہے. اس کے پاس جواب نہیں ہے. کاظمی صاحب نے جواب یہ رکھا. سو صبر کر. میں 5 دفعہ اور صبر کرنا. میں گل دسن دے. او میں ملک صاحب گل دسن تو 6 بار سنائی. میرے 2 منٹ حفیظ صاحب, میرے 2 منٹ علامہ صاحب کو دے دیں. تشریح کر کے بتائیں گے. اچھا 1 منٹ ججا صاحب میرا وقت ہے نا. میرا وقت ہے. اب آپ کا وقت ہو گیا ختم. دیکھیں آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے آپ بتا دیجیے گا. وقت کی کھیل جو ہے وقت. دیکھیں ججا صاحب ایسے نہ کریں. ججا صاحب پلیز علامہ صاحب کے میرے 2 منٹ علامہ صاحب کو دے دیں. بس بات ختم. میں نہیں لیتا اپنی باری. میرے علامہ صاحب لے لیتے ہیں. میرے 2 منٹ علامہ صاحب کو دے دیں. بڑی مہربانی. پھر میرے 2 منٹ طلعت صاحب کو دینے ہیں. ہاں تیرے 2 منٹ دے دیں گے ملک صاحب. ٹھیک ہو گیا. 2 منٹ میرے تے ملک صاحب دے. ملک صاحب سوال یہ کیتا گیا ہے کہ قرآن دے وچ آئے تھے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ. اچھا سوال یہ کیا کہ جو مرزا صاحب نے اس کے بارے میں اپنا ایک الہام پیش کیا ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ کی جگہ لکھ لیا فَأْتُوا بِشِفَاءٍ, یعنی ایسی کوئی شفا ہے تے لے کے آؤ, ایسی کوئی دوائی ہے تے لے کے آؤ جیڑی مرزا صاحب دے اوتے نازل ہوئی ہے کہ وہ ریت دے ذریعے وہ جناب انہاں دا علاج اسی کیتا ہے. اے مرزا صاحب دا دعویٰ ہے. ایدے تے کاظمی صاحب سوال کر رہے نے کہ جدوں مرزا صاحب دا اے دعویٰ سی کہ اور کوئی شفا دے نال دی اور کوئی دوا دے نال دی ہے تے لے کے آؤ, اس ویلے تے نہیں سی, لیکن بعد وچ تے دوائیاں ایجاد ہو گئیاں تے مرزا صاحب دا اے دعویٰ ختم ہو گیا. انہاں دا الہام جڑا سی اگر خدا دی طرف ہوندا تے پھر کوئی دوائی ایجاد نہیں سی ہونی چاہیے جیڑی اس بیماری نو دور کرے جیڑی مرزا صاحب نو اس ویلے بیماری سی. ہن اے سوال او کاظمی صاحب 3 واری کر بیٹھے نے. اے بھاؤ ری اتوں 3 فکرے پڑھتے نے تے انہاں نو دہرائی آ رہے نے, گول گول گھوم رہے نے. تے تانوں اے ریکویسٹ ہے بھی انہاں نو کہو بھی جے کوئی اور جواب ہے تے دے دیو, ورنہ اے جڑا تسی ایک عبارت نو 3 دفعہ دہرا رہے ہو او دا دہران دا فائدہ کوئی نہیں. اس نے سن لیا 3-4 واری, بھاویں 10 واری دہرا لو, جواب تے ہے ہی نہیں اس سوال دا. سوال تے یہ کہ کوئی اس طرح دی اور دوا ہے. اے چیلنج تے دوا تے ہے. ہن دواواں ایجاد ہو گئی ہیں, اس وی نہیں سن. ججا بھائی نے کیا جواب دیا ہے؟ ججا بھائی تسا کی جواب دیتے ہیں؟ میں طلعت بھائی جواب دیتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ کوئی دعا نہیں کر رہے تھے یا کوئی دعا لے نہیں رہے تھے. یہ انہوں نے پہ لکھا ہوا ہے کہ جب میری مرض اس نوبت تک پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے میرے دل پر القاء کیا کہ اور علاج چھوڑو. یعنی اور علاج بھی کچھ تھے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی علاج نہیں تھا. اور علاج چھوڑو اور دریا کی ریت جس کے ساتھ پانی بھی ہو اور تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے بدن پر ملو. تب بہت جلدی دریا سے ایسی ریت منگوائی گئی اور میں نے اس کلمے کے ساتھ سبحان اللہ
و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور درود شریف کے ساتھ اس ریت کو بدن پر ملنا شروع کیا، ہر ایک دفعہ جو جسم پر وہ ریت پہنچتی تھی تو گویا میرا بدن آگ میں سے نجات پاتا تھا، صبح تک تمام مرض دور ہو گئی۔ یہ انہوں نے لکھا ہے، اور اس پر میں نے کہا ہے کہ ان کو شفا ہوئی ہے۔ اب کوئی اس طرح کی مثال دیں کہ فلاں جو ہے اس کو بھی اس طرح کے دریا کی ریت ملنے سے اس کو بھی اس طرح کی مرض سے شفا ملی ہے۔ اچھا میرا ایک پوائنٹ تھا ادھر جی عامر بھائی، ملک صاحب آپ کو میں نے ججا صاحب میں نے صرف ایک ہی بات کرنی ہے، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا بھائی۔ سلمان بھائی یہ ہے کہ یہ صرف مرزا صاحب کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، اور کسی کے اوپر یہ جو ہے وہ اگر کوئی ریت ملتا ہے تو اس کو کچھ اس کو جو چیلنج عام ہے، چیلنج سن لے بارے بھائی، سن لو ابھی مرزا صاحب کی عبارت جو عامر نذیر صاحب نے پڑھی ہے وہ اور ہے، ججا صاحب نے پڑھی ہے یہ اور ہے، یہ تو دونوں میچ ہی نہیں کرتے۔ یہی پڑھ رہے ہیں عامر نذیر صاحب اپنی زبان میں بتاتے ہیں نا، وہ پڑھتے نہیں، ان کو بولے پڑھ کر سنا، نشان نمبر 85 پڑھے۔ ملک صاحب انہوں نے وہ نشان نمبر 85 کے آگے جو مرزا صاحب نے بتایا ہے نا کہ مجھے ایسے ایسے شفا ہوئی ہے، انہوں نے صرف وہ فکرے پڑھ کے سنا دیے ہیں، سوال کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب کا چیلنج تھا فَأْتُوا بِشِفَاءٍ، ایسی کوئی دوائی ہے تو لے کر آؤ، دوائی ایجاد ہو گئی ہے۔ کاظمی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ چیلنج ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا، اس کا جواب نہیں دیتے، وہ آگے سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں مرزا صاحب ریت منگوائی۔ یہاں پر انہوں نے کوئی دعا کا چیلنج نہیں کیا، دعا کا کوئی چیلنج نہیں کیا۔ فَأْتُوا بِشِفَاءٍ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کوئی چیلنج نہیں ہے، یہ شفا ان کو ملی اسی طرح، اور ایسی کوئی بتائیں کہ مطلب میں نے سنیں نا، ان کو اس کو انہوں نے شفا بتایا ہے نا کہ شفا اور مرض ہے اور مرض سے شفا ملی ہے۔ اور لامدہ ترجمہ کی فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ، انہوں نے ایسا کی ترجمہ ہے، کرو ترجمہ کرو۔ ہیلو اینو ترجمہ تک نہیں آمدا، اے لگے او اگلے ترے فکرے پڑھن، ریت ملی صرف ترجمہ پڑھنا نہیں، پھر صرف ترجمہ تسی تانوں سارے قرآن دا ترجمہ ہوندا ایویں جان کے میری گل سننا، جدوں تک تینوں علام دا سن لے میری گل سن، جدوں تک تینوں علام دا یہ نہیں پتہ لگے گا کہ علام چ لکھیا کی تے تینوں سمجھ نہیں آوے گی کاظمی صاحب سوال کی کر رہے۔ میں نے تو سارا علام دے وچ ایک سن تے لے پڑھ کر سنایا ہے، علام دے وچ ایک چیلنج ہے، اس چیلنج نو عربی چ بیان کیتا گیا فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے دی مثل کوئی دوا اور ہے تے لے کے آو، اے چیلنج ہے۔ دوا نہیں لکھا شفا، یار گل کر لیندے، دوا نہیں لکھا شفا، او کسے زمانے چ ملک صاحب چل چپ کر ایک منٹ یار انہیں بات تو پوری کرنے دو ججا صاحب، کسے زمانے چ غلط نہ کرے یار کر دینا اپنی باری میں آپ صحیح کر دینا، ان کو بات تو پوری کرنے دو، بیچ میں ٹوک رہے ان کو۔ واٹس ایپ دے گروپاں چ سب تو بڑا شاتم ہے ایسی سمجھ دندے سی ججا، ایتھے دی تہاٹی نہیں بھی لگدی ہے، لغویات بکن لگے انہاں دے گٹے گٹے بھی نہیں ہے جڑے گالاں پہ کڈ لے، لغویات بکنیاں چھڈ دے لغویات، تے بالکل بچہ انہاں دا لگدا پیا، پھر تو میں تیری غیرت مار گئی ہن تو گل کرن پہ تو میں گل ہی نہیں کر سکدا۔ اچھا ہن گل کرن میں تانوں دساں، ہن غیرت مار گئی، آرام نال گل کر، ادھر ادھر دی تیرے نوں وڈے جام پے نے، ہن تو چپ کر جا، گل من کرن دے۔ میں پہ کہنا کہ اے جڑا چیلنج ہے اس الہام دے وچ، جڑا الہام مرزا صاحب دا دعوی ہے کہ رحمانی ہے، کاظمی صاحب دا دعوی ہے کہ شیطانی ہے، او الہام او دے الفاظ ہے نے فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر کوئی ایدی مثال تواڈے کولے دوا ہے شفا ہے تے لے کے آؤ، اے چیلنج کاظمی صاحب کہندے نے کہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ ہن دواواں ایجاد ہو گئی نے، ہن شفاواں ایجاد ہو گئی نے، او دے نال دی او دے نوں بہتر کریماں نکل آئیاں، سرجری نکل آئی، دوائیاں نکل آئیاں، کاظمی صاحب دا شفا ملی ہے کسی نوں، چپ کر جا گل کر لیتے ہیں۔ اور یار جب بات پوری ہوگی وہ کہہ دیں گے آپ کو یار، کاظمی تو چپ کر رہے، تو چپ کر کے بہ گئے، ہن عامر نذیر نے اور یار وہ ملک صاحب سے آپ نے کہا اپنا وقت آپ نے ملک صاحب کو دے دیا ہے، اب آپ چپ ہوئے، ملک صاحب کا
फैसला सुन चलो लें। मलिक साहब आप आपने मलिक जवाब साहब, देना। हाँ आपने तो मलिक ये साहब, नहीं आप करना। मलिक साहब को क्यों नहीं बोलने दे रहे? आप सब्र दो करें, दो सब्र करें। दो दो बारियां ना आपने लें। ना मलिक साहब, काजमी साहब ਮੈਨੂੰ काजमी ਸਵਾਲ साहब, ਪੁੱਛਣ ਦੇ आपने ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ नहीं, ਚੁੱਪ मलिक ਕਰ, ਮੈਨੂੰ साहब ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? मलिक साहब चुप कर। दियो जवाब। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਇਲਹਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਫਾਤੂ ਬਸੂਰਤਿਨ ਮਿਨ ਮਿਸਲਿhi, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਵਾਦੂ ਸ਼ੁਹਦਾकुम। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਲੈ। ਵਾਦੂ ਸ਼ੁਹਦਾकुम ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਲ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਸਲ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। आमिर साहब, मिर्जा साहब, दे दो, इजाजत दे दो, इजाजत। मैं तो पूछना पिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ इजाजत है? ਜੀ ਕਰੋ। इजाजत ਤੁਸੀਂ है? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜੱਜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। मैं आम खाने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜੱਜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। तलत साहब ਤੁਹਾਡੇ कह दो ਜਵਾਬ नहीं ਨਹੀਂ दिता, ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜੱਜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। देखिए, मैं तो अपनी बात करूंगा। मेरे नज़दीक जज्जा भाई की बात ठीक है, लेकिन मेरे नज़दीक जो जवाब है वो और है, ये नहीं है। और है बस गल ठीक है, खत्म, ठीक। गल खत्म, गल खत्म, गल खत्म। म्यूट ला लो मलिक साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। अच्छा नहीं तो ये जवाब बताओ ये कि नहीं है। आंध्र सल्लल्लाहु वो अलैहि वसल्लम के सवाल जब के दाने बारे में मुबारक बात शहीद हुए हैं तो इसने आपके इसने मुंह का खून कैसे रोका शातमियत गया की था? है, जरा इस सा वो बंदे भी को बता नीचे दें। उतारा जाए। आज खून कैसे रोका जाता है? आज खून कैसे रोका जाता है? ये ज़हीर को चवड़े मारनी छोड़ दो, चवड़े मारनी छोड़ दो। ज़हीर ने बकवास की है। मिर्जा साहब का तो एक और भी है ना कि सर में दर्द हुआ तो मुर्गा सर पे बांध लिया था। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡਾਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਗੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਚੰਨਾ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ। ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ठीक है जी, मैं उतर रहा। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬਰਾਡ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਓ ਅੰਦਰ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ओके ओके जज्जा भाई, इसका जवाब अब वो तो नहीं है ना, मैं देता हूँ। जज्जा भाई देखें, मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया था कि क़यामत तक इसका नहीं कोई तोड़ हो गई सबसे अलग। उस वक़्त के लिए वो जो टाइम था ना, उस टाइम के लिए सबसे आला इलाज था। बाद में बहुत बहुत आला चीज़ें आई हैं, तो ये नहीं, मिर्ज़ा साहब का दावा नहीं था कि क़यामत तक अब इससे अच्छा इलाज नहीं। उनका दावा ये था। अब वो दावा तो उस वक्त जब वो थे कि कोई सी गलत भाई। इससे अच्छा इलाज है ना, तो देखें, बात सुने, हर बात अकली दलील से तोला करें। बहुत अच्छी बात है। ये अकली निज़ाम है कि मिर्ज़ा साहब का दावा अब आगे पीछे फंसे रहे, यूं हो गया था। सीधी बात है, उस वक़्त के लिए दावा था भाई, उस वक़्त उससे कोई अच्छा इलाज था। मिर्ज़ा साहब की हयात में तो सामने दिखा दो कि भाई ये इलाज उससे अच्छा था। ये तो इलाज बाद में सारे आए हैं, बाद में हुए हैं सारे निज़ाम। तलत भाई, ये जो है इल्हामी इलाज था और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बताया था। ये आप मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात अंडरस्टैंड करो। ये उस टाइम के लिए था। सुने, थोड़ी सी सुने। वालेकुम सलाम नासिर भाई, कैसे? मैं थोड़ी सी बात देखो, जिन्नियां गल्लां तुसी करन दे हो सारियां ही गलत ने, उधरों भी ते इधरों भी। हुण दसो, मैं कहना वो भी गलत ने ते तुसी भी गलत हो। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आ रही गल की हो रही है। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਦ ਕਰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੋ ਜਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਜਹਾਲਤਾਂ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਹਾਲਤ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਹਾਲਤ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂਜ ਤੇ ਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰੂਜ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਗ ਹਸਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਟਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਰੋਂਦ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਕ ਬਕ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਉਡਵਾਓਗੇ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ, ਹਮਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਫਾ? ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਸਫੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਫੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਸਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅਕਲ ਆਈਏਗੀ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜੋ, ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਪੜੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਵਾਲਾ। ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ। नासिर भाई पढ़ो जी, एक मिनट, पढ़ो जी, हवाला की है करने दो यार। दो देखना मलिक साहब, एक मिनट नासिर भाई, नासिर भाई एक मिनट, एक मिनट प्लीज। देखें, एक बात है, अगर मिर्जा साहब को बवासीर और ये इलाज नहीं थे, यानी उनको नहीं थी और बीमारी नहीं थी, तो फिर सीधी सीधी बात है जो उनको मुश्किलात थी ना दीन में, जो उनके मामलात क्लियर हो रहे थे। मलक साहब, मलक साहब, मलक साहब, कुरान मलक साहब, कुरान को मलक साहब, मलक साहब, मलक साहब, ਇਸ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਊਦ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨੀ ਹੈ। वो वाली ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਬਤ। नहीं जी, अगर इलाम सुने ना किसी की नाम साबित इलाम ना जजा भाई, ये इलाम ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦਲੱਤੇ ਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹੀਅਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂ, अगर ये रहमानी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੋ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਪੁੱਛੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਰਹਿਮਾਨੀ ਇਲਾਮ ਹੈ ਨਾ तो फिर ये उस बीमारी के बारे में नहीं है, ये बात ज़हन में रखो। को बीमारियों से कोई नहीं, खुद जाके इलाज करवा। मलक साहब यहाँ जो ईमानी इल्मी तौर पर मुश्किलें प्रॉब्लम, मलक साहब इसका उस बीमारी के साथ नहीं है। करें नासिर भाई, आप इल्हाम का और मतलब है और ये बात और बताई जा रही है और मिसल को और दी जा रही है। जिस चीज का पता ही नहीं है उसको ऐसे ही ठोकी जाती है। बताएं, आप कुछ बताएं। मैं ठीक आप कह रहे हैं, अगर बीमारी नहीं थी ना तो आपकी बात 100 और नहीं हलाम तो भाई बीमारियां लिखा हुआ है, पूरा मजमून लिखा हुआ है। वो रूहानी बीमारी भी होती है ना जज्जा भाई, खुदा का नहीं मलक साहब, नहीं रूहानी बीमारी नहीं, जिस्मानी बीमारी थी। पढ़कर सुनाए। हाँ भला नासिर साहब पढ़कर, वो जिस्मानी बीमारी थी। नासिर साहब पढ़कर सुनाए। सफा नंबर बताएं और किताब नंबर बताएं। रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा नंबर 246 हकीकतुल वही। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। मैंने तो साबित कर दिया है कि जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बताया था और जो अल्लाह ने बताया वो मैंने किया तो उससे शफा मिली, ये बात मैंने बताई, किसी ने नहीं सुनी। ये निशान 85 है ना? जी हाँ। लेकिन आप उस बात को नहीं पकड़ रहे जो बात उसमें हो रही है, जो आपने पढ़ा। आप लफ्जी तर्जमा पढ़ रहे हैं। पढ़े एक मरतबा। मैं पढ़ देता हूँ। निशान 85। फरमाते हैं कि एक दफा मैं कोलज जहीरी से सख्त बीमार हुआ और 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। इन्हीं दिनों में शेख रहीम बख्श साहब मरहूम मौलवी अब्दुल सईद मोहम्मद हुसैन साहब के वालिद माजिद बटाला से मेरी इयादत के लिए आए और मेरी नाजुक हालत उन्होंने देखी
اور میں نے سنا کہ وہ بعض لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آج کل یہ مرض وبا کی طرح پھیل رہی ہے۔ بٹالہ میں ابھی میں ایک جنازہ پڑھ کر آیا ہوں جو اسی مرض سے فوت ہوا ہے، اور ایسا اتفاق ہوا کہ محمد بخش نام ایک حجام قادیان کا رہنے والا اسی دن اسی مرض سے بیمار ہوا اور 8ویں دن مر گیا۔ اور جب 16 دن میری مرض پر گزرے تو آثار نومیدی کے ظاہر ہو گئے، اور میں نے دیکھا کہ بعض عزیز میرے دیوار کے پیچھے روتے تھے اور مسنون طور پر 3 مرتبہ سورہ یاسین سنائی گئی۔ جب میری مرض اس نوبت پر پہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے میرے دل میں القاء کیا کہ علاج چھوڑ دو اور دریا کی ریت جس کے ساتھ پانی بھی ہو تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے بدن پر ملو۔ تب بہت جلدی دریا سے ایسی ریت منگوائی گئی، اور میں نے اس کلمہ کے ساتھ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور درود شریف کے ساتھ اس ریت کو بدن پر ملنا شروع کیا۔ ہر ایک دفعہ جو جسم پر وہ ریت پہنچتی تھی تو گویا میرا بدن آگ میں سے نجات پاتا تھا۔ صبح تک وہ تمام مرض دور ہو گئی، اور صبح کے وقت الہام ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِشِفَاءٍ مِّن مِثْلِهِ۔ ہاں جی، یہ ہے طلعت بھائی سارا جو انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے، اور اس میں ناصر صاحب دیکھیں، انہوں نے دیکھیں آپ پھر وہی بات کری جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اس نے جو آپ میری بات سنیں گے کہ نہیں؟ میری بات سنیں گے کہ نہیں؟ میری بات اگر غلط ہوئی تو پھر مجھے بتائیے گا۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب میری مرض اس نوبت پر پہنچی کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل پر، یہ اللہ تعالیٰ نے القاء کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر القاء کیا کہ علاج چھوڑو، دریا سے ریت جس کے ساتھ پانی ہو تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے جسم پر ملو۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آگے جا کر کیا آگے لکھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور درود شریف کے ساتھ اس ریت کو بدن پر ملنا شروع کیا۔ ہر ایک دفعہ جو جسم پر ریت پہنچتی تو گویا میرا بدن آگ سے نجات پاتا تھا۔ صبح تک تمام مرض دور ہو گئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ چیز جو ہے وہ کی، اور اس سے ان کو شفا ملی۔ کیا یہ غلط ہے؟ یہی میں نے جواب دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسی کوئی مثال دیں کہ دوائیاں، اور کاظمی ہے نا، اس نے تو بہت تحمید باندھی کہ اور دوائیاں بہت ساری نکل آئی ہیں، تو اب مرزا صاحب کی تو یہ بات غلط ہو گئی۔ میں نے اس کو بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا اسی طرح ہی ان کو شفا ملی، اور ایک رات میں ملی ہے کہ صبح تک ٹھیک ہو گئی مرض۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ کا الہام، اللہ تعالیٰ کا آپ کو سوال سمجھ آیا؟ انہوں نے سوال کیا کیا تھا؟ یہی تو سوال انہوں نے کیا تھا نا۔ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک الہام ہوتا ہے جو رحمانی ہوتا ہے، اور رحمانی الہام جو ہوتا ہے وہ تا روز قیامت تک جاری رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ رحمان سے جو چیز پھوٹتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، نہ ریپلیس ہوتی ہے، وہ قائم رہتی ہے اپنی ذات میں۔ اس کا یہ مطلب تھا، وہ یہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اور آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ شیطانی تھا، یعنی کہ شیطانی الہام بھی ہوتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، اس میں بھی شفا ہو جاتی ہے۔ ان کا جو اعتراض تھا وہ تھا اسی طرح کا ہی کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو لکھی ہوئی ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، شیطانی ہے، لیکن اس کے لیے میں نے ان کو اس بات کا ثبوت یہاں اوپر جو تحریر لکھی ہے جہاں پر انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور اللہ نے مجھے بتایا اور میں نے وہی کیا جو خدا نے کہا، اور پھر اس کے نتیجے میں مجھے شفا ملی۔ تو یہ شیطانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ جاری نہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاری نہیں نہ رہا، اس کی ریپلیسمنٹ آ گئی۔ جاری رکھے، میں تو یہی تو چیلنج ہے میرا۔ ایک منٹ، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ نہیں، مجھے نہیں آ رہی بالکل۔ آپ نے آتے ساتھ ہی جماعت والے بیوقوف، جماعت والے جہالت، فلان مکان، آپ نے آتے ساتھ کر لیا، آپ کو جذبہ آیا ہوا تھا، آپ اس وقت نہیں اوپر آئے، لیکن بعد میں میرے اوپر آ کر آپ جذباتی ہو گئے ہیں۔ تو میں نے تو اس کو جواب دے دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ یہ شیطانی ہے، تو شیطانی یا رحمانی یہ تو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔
वही जानता है कि किसने किया है, बंदे के पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है। और मैंने इस तहरीर से साबित किया है कि जो उनको खुदा ताला ने कहा उन्होंने ऐसा ही किया और उससे उनको शिफा मिली। और ऐसा अब कोई एक मिनट, अब कोई आइंदा कोई ऐसा अमल करके इस तरह किसी को शिफा मिली है तो एक मिसाल दे दें। ये बात हो ही नहीं रही, ये बात ही नहीं हो रही, आप फिर भी कहीं और भाग जाते हैं। नासिर साहब आप सही समझते हैं तो आप आकर जवाब दिया करें, नीचे ना बैठ कर फिर देखा करें। नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मैंने तो अभी 1 मिनट हुआ है ऊपर आया था, तो वो मुझे कॉल पे लिया ही नहीं। जब वो बात कर रहे थे, वो बड़ा जोश दिखा रहे थे आमिर साहब, तो मैंने कॉल डाली थी, दोस्त सुन रहे थे उनसे। वालेकुम भाई, बात ये है, मैंने सवाल भी सुना है, जज्जा साहब का जवाब भी सुना है। जो वो सवाल कर रहे थे जज्जा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। आप बाकी जो कह रहे हो मेरी शऊर के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक आप लोग गलत कह रहे हो। जज्जा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, और आपके अंदर कोई है अगर इसकी कोई बात और कोई बात है तो उसका जवाब दे दे। आपकी बातों का तो समझ ही नहीं आ रही। जज्जा साहब बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है अशफाक साहब? सवाल क्या था, जवाब क्या था, जरा बता सकते हैं आप? आपने मुझे बिल्कुल मैं बता सकता हूँ, मैंने सारा सुना है जी। सवाल बताएं क्या था? उनका सवाल ये था कि मिर्जा साहब मरीज थे, जो भी बीमारी थी, तो अल्लाह ताला ने उनको इल्हाम किया कि आप सारे इलाज छोड़ो, ये इलाज करो कि दरिया की इलाज की बात नहीं हुई अशफाक साहब, इलाज की बात नहीं हुई। उससे उनको आराम आया नहीं आया जो भी था, मिर्जा साहब ने करबी का इल्हाम मुझे उसके अंदर उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने उसके अंदर मौजूद था कि ऐसा मतलब ऐसा इलाज कोई हो ही नहीं सकता, इसका इलाज मुमकिन ही नहीं है। तो अभी वो तक हुआ इलाज नहीं है ना, किसी और को उस रेत के मलने से उस बीमारी से निजात मिली है? नहीं ना मिली। और टोटली तौर पे वो बंद हो गया है। आपका आप पता नहीं आप कहाँ से आप उठ के आ गए हैं। आपका जवाब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही दिया, सवाल आपको पता नहीं चला। जज्जा साहब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, आपके लिए मिसले ही का आपके लिए काजी साहब ने कहा था कि अब तो ऐसी बहुत सी मिसालें निकल आई हैं, दवाइयाँ निकल आई हैं मर्जों की, तो मैंने कहा था कि ऐसी मिसाल और इशफाक की बात सुने, मैं उस वक्त से मैं सुन रहा हूँ, मैं उस वक्त सवाल के वक्त भी मौजूद था। वो जो काज़मी पेंट करने की कोशिश कर रहा था वो बीमारी नहीं थी, वो जजा साहब वो हजरत साहब के इल्हाम को गलत पेंट करने की कोशिश कर रहा था। दैट वाज द कंसर्न जो नासिर भाई उठा रहे हैं। उसने यही कहा था ना कि ऐसी कोई मिसाल, अब तो बहुत सारी मिसालें हैं, दवाइयाँ निकल आई हैं, बहुत ज्यादा इलाज हैं इसके, यही बात नसरुल्लाह साहब उसने की थी ना। तो मैंने उसको कहा कि इस तरह की, जिस तरह उनको शिफा मिली है, इस तरह की कोई मिसाल लाओ, मिसले ही तो देखना है तो ऐसी मिसाल लाओ जैसी उनको मिली है। ठीक है। एनीवेज मलिक भाई आप ठीक हो? मलिक साहब, आप अब कलंजे जहीरी का इलाज मुमकिन है कि नहीं है? मुमकिन है, मुमकिन है। मिर्जा साहब ने कहा था कि इसका इलाज मुमकिन है, ऐसा इलाज ही नहीं है। किधर गया आप? इलाज है ना कि नहीं है? ओ भाई, रेत मलने से इलाज है? नहीं, अपना देखें ये इस तहरीर में मलिक साहब ठहर जो जरा, बहरहाल करें आप बात, तो मैं तो भी मसरूफ होने लगा। तो जवाब तब गलत हो सकता है कि आज अगर रेत मलने से किसी ये का सवाल वो इलाज हो रहा है तो कब गलत है जज्जा साहब? देखें, हाँ ये बात दुरुस्त है जो इशफाक भाई कह रहे हैं कि जो इस तहरीर में जो बात पेश की जा रही है वो ये की जा रही है, ये कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत है, जो यहाँ पे जो अब्दो ही फातू भी शिफाइन मिन मिसले ही है, वहाँ पे शिफा की जगह पे आयत लिखा हुआ है गालबन, कि इस तरह की तुम कोई आयत लेके आओ। सूरत है, सूरत मिन मिसले ही अरबी में लिखा हुआ है कि तुम इस तरह की, अगर तुम कोई हो तो तुम ये वाली कोई सूरत इस तरह की बना के लेके आओ। मिसाल ये वाली उसको खड़ा किया, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जो इल्हाम हुआ वो भी शिफाइन आया है कि इस तरह की शिफा को लेके आओ। तो इस तरह की जो शिफा थी वो रेत मलने वाली, तो वो रेत नहीं आई। आज तक कोई साबित करके दिखाया कि उसको ये वाली बीमारी हो और उसको रेत मली जाए। मैंने कौन सी बेवकूफ़ी कर दी जो आकर मुझे आप डांटने लग गए?
ذرا تھوڑا سا صبر کریں گے جج صاحب. آپ نہیں کی یہی مجھے اس بات پرابلم کا ہے. افسوس ہوا ہے کہ آپ نے بہت غلط باتیں میرے بارے میں کر دی. آپ سے میں نے جو بات کی ہے اس نے جو استدلال قائم کرا آپ اس کو جواب نہیں نہ پا رہے, ابھی تک بھی نہیں پایا, ابھی بھی آپ وہی کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی نا. وہ جس طرح وہ پکڑتے ہیں آپ کو, وہ پکڑتے ہیں ان کے وہ الفاظوں کی مار مارتے ہیں. وہ الفاظوں یہ ذرا نا میرا پیج بڑا کر دیجئے. اشفاق صاحب ادھر مجھے بتانا ہے کہ اس طرح ریت کی شفا جیسی کوئی شفا لے کے آنی ہے. جی جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ کا سوال لے لیں گے, آپ ذرا 2 منٹ چپ کریں. جی اشفاق صاحب کدھر لکھا ہوا ریت سے شفا پائی ہے؟ ریت سے شفا پائیں گے من مثل شفا من مثل, شفا کی مثل لے کے آنی ہے, ریت کی مثل نہیں لے کے آنی. او بابا اوپر علاج کا طریق بتایا نہیں انہوں نے, شفا پائی کیسے ہے لکھا تو ہوا اوپر سارا. آپ کو اتنی نہیں سمجھ آ رہی بات کی. وہ لکھ رہے ہیں جب میری مرض اس نوبت پر پہنچ گئی کہ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں القاء کیا کہ علاج چھوڑ دو, یعنی کہ چھوڑ دیا نا علاج, وہ علاج جو دنیاوی علاج ہے اسے چھوڑ دیا. اور دریا کی ریت جس کے ساتھ پانی بھی ہو, تسبیح یعنی کہ ایک لفظ یوز کیا تسبیح اور درود کے ساتھ, تسبیح اور درود کے ساتھ اپنے بدن پر ملو. تو اب دنیا میں جس کو یہ بیماری ہے اس کو تسبیح اور درود کے ساتھ اس ریت کو پانی والی کو ملو تو شفا لے آؤ, تو بس ٹھیک ہے آپ کی بات پوری ہو جائے گی. اس شفا کی مثل وہ پوچھا ہے, شفا کی مثل کدھر ہے؟ یعنی کہ اس کا علاج کوئی مثل ہی نہیں ہے, اب کوئی شفا ہی نہیں ہے اس کی. نہیں یہ بات نہیں ہو رہی, آپ بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے نا. دیکھیں غور کریں ذرا اس بات کو, میں نے ابھی تحریر پڑھی ہے, دوبارہ غور کریں ذرا. 60 لوگ سن رہے ہیں آپ کے لیے. ناصر صاحب ایک سیکنڈ, اشفاق صاحب یہ بھائی ان کو سمجھائیں, خام کا ضد کر رہے ہیں, ان کو سمجھائیں. اچھا میں بتاتا ہوں, ایک منٹ ناصر صاحب ایک سیکنڈ, اشفاق صاحب آپ سمجھائیں. جی سمجھائیں. نہیں انہیں چھوڑ دیں, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, آپ میرے سے بات کریں, آپ ان سے بات نہیں کریں, کوئی بات نہیں, وہ کوئی نہیں ادھر ہی ہے, کہ آ جائیں گے پھر دوبارہ. جو بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے مرزا صاحب اس حالت میں چلے گئے ہیں جو موت اور زندگی کی ہے, اور ان کے خاندان والے ناامید ہو گئے ہیں. بواسیر ایک موت اور زندگی کا کھیل ہوتا ہے. نہیں بواسیر کی بات نہیں ہو رہی, وہ اوپر پڑھیں کیا لوگوں کے کیا بیماری پھیلی ہوئی ہے, لوگ مار رہے ہیں اس وقت علاج نہیں. ہاں وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ مار رہے ہیں. ان کے محلے میں بھی ایک حجام ہے, وہ بھی مر گیا ایک ہفتہ پہلے, اسے ایک ہفتہ پہلے دوبارہ بیماری ہوئی ہے. تو مجھے 16 دن سے یہ بیماری ہے, تو میں نہیں مرا, تو مجھے اللہ نے بتایا ہے. جبکہ میرے گھر والے جو ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں, سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں. سورہ یاسین اسی وقت ہی پڑھی جاتی ہے نا جب ہم عموماً قریب کا وقت ہوتا ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ 3 دفعہ وہ بھی پڑھ لی ہے انہوں نے, تو تب مجھے خدا تعالیٰ نے الہام کیا ہے. اچھا ناصر صاحب آپ نا قرآن کریم کے اوپر کافی زیادہ علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے آیتیں نازل کی ہیں اس کی کوئی مثل لے آؤ, ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں سورت جو بھی آیت میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں. مرزا صاحب ادھر کہہ رہے ہیں کہ جو شفا مرزا صاحب پہ اوپر ہوئی ہے, مطلب قرآن جیسی کوئی بھی بندہ کوئی بھی کسی قسم کی مطلب غلط ملط چیزیں لکھ لے اور لکھ کے کہے کہ یہ نعوذ باللہ قرآن ہے, کیا وہ قرآن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اس کی کوئی مثل ہے؟ نہیں. قرآن کی کوئی مثل ہے؟ نہیں. ہاں جی, اس بیماری کی مثل بتائیں پھر آپ, اس شفا کی مثل. آپ دیکھیں آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, خود ہی آپ نے بات بتا بھی دی ہے کہ قرآن کی مثال جو دی ہے اس میں سورت کی کوئی مثل ہے بنا نہیں سکا آج تک. 1500 سال ہو گئے ہیں کہ اس کی کوئی مثل نہیں بنا سکا. لوگوں نے بہت کوششیں کی ہیں اس کو بگاڑنے کے لیے, اس میں رکھنے پیدا کرنے کے لیے, لیکن کوئی نہیں پیدا کر سکتا. تو مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی کوئی مثل نہیں ہے. مثلاً کہ یہ بیماری ہو اور یہ وقت ہو اور یہ والی پوزیشن ہو جائے اس کی, اور اس کو تسبیح اور درود کے ساتھ ریت جسم پہ مل کے علاج کیا جائے اور وہ درست ہو جائے, اس کی کوئی مثل نہیں ہے آج تک. یہاں پہ ملک صاحب نا سب سے سینئر آدمی ہے اور اچھی عقل بھی رکھتے ہیں. یہاں پہ شفا کی مثل کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس مثال لے آؤ, اس شفا جیسی مثال لے آؤ, اور اس کی مثالیں بہت ساری بن گئی ہیں. نہیں اور ریت کبھی ملی ہے کسی نے آج تک؟
यहाँ रेत का किधर जिक्र है? मुझे बताएं, ऊपर जो ऊपर इल्हाम पढ़ा हुआ है, नहीं रेत है, का किधर जिक्र है? इल्हाम ही ये हुआ है। उन्होंने हाँ। सुने, दोबारा सुने गौर से, चले मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूँ, आप मौका दीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। देखें वो कहते हैं, अच्छा वो कहते हैं कि जब मेरी मर्ज इस नौबत पर पहुंच गई तो खुदा ताला ने मेरे दिल में अलका किया और इलाज छोड़ दो। क्या अलका किया उन्होंने? कि इलाज को तरक कर दो अब, यानी कि जो तुम मादी तरीके अडॉप्ट कर रहे हो उसको अब उसको खैर बात कह दो। यही हुआ ना, यही बात बनी। और दरिया की रेत जिसके साथ पानी भी हो, तस्बीह और दरूद के साथ अपने बदन पर मलो। यानी कि अब नई दुआ दी है, यानी कि दुआई ही नहीं है, इलाज ही नया बना दिया उसका, यानी कि वो तरीक़ेकार ही तब्दील कर दिया। यानी कि अमूमन दुनिया में जो दुआएं, बीमार होता है इंसान तो जाहिर है वो कोई हिकमत लेता है, कोई होम्योपैथिक लेता है, कोई एलोपैथिक लेता है, कोई वेद लेता है, जिसकी जरिए से वो दुरुस्त हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्का किया है वो ये किया है कि अब तुमने मुनक़ते कर दो उस सारे सिस्टम को जो ज़ाहिरी हिसाब है अंदर खा के हासिल करने वाला। उसके बिल मुकाबल पर वो कह रहे हैं कि दरिया की रेत मंगवाओ और तस्बीह और दरूद को पढ़ो साथ उसके। यानी कि सिर्फ ये नहीं कहा कि रेत को ही मलो, नहीं, उन्होंने कहा कि तस्बीह भी करनी है और दरूद भी पढ़ना है और अपने बदन पर उसको मलते जाओ। और वो कहते हैं बहुत जल्दी दरिया से ऐसी रेत मंगवाई गई, यानी कि अब उन्होंने वो रेत मंगवा ली जो इलाज अल्लाह ताला ने बताया। और मैंने इस कलमा के साथ, वो आप देखें वो बता रहे हैं कि वो कौन से कलमात हैं, वो तस्बीह क्या थी। कहते हैं वो सारा मैंने ना नासिर साहब ऑलरेडी पेज पढ़ा हुआ है, आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, मुझे इसका बता दें। इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू शिफाए बिन मिसली। हाँ जी, मैंने ये शिफा की मिसल भाई नासिर भाई भी उधर बड़े सुन ले ओ भाई, उनकी ये पेशेंट उस वक्त के लिए ये सबसे बेस्ट इलाज था। उन्होंने नहीं फरमाया क़यामत तक अब इलाज ऐसा नहीं आएगा। गलत तरफ जाके मलक साहब ये बात नहीं हो रही। और नासिर भाई आप भी मलक साहब ये बात ही नहीं हो रही, ये बात ही नहीं हो रही मलक साहब, जो आप कर रहे हैं ये बात नहीं हो रही। मलक साहब वो कह रहे हैं कि इसकी मिसल पेश करनी है, तो मिसल जो होती है वो तो क़यामत तक रहती है। इलाज की हाँ, तो नहीं ना हुई, तो नहीं हो रही, इलाज की भी मिसल नहीं हो रही। बदले सुनने हजार मिसलें आ गई हैं, आप एक नहीं, कोई मिसल नहीं आई, कोई मिसल नहीं आई यार, मिसल नहीं आई। कहने से आप कहते रहो, मैं नहीं आपको मन करूँ, आप कहते रहो यार। मैं ये कह रहा हूँ कि इलाज मिसल जो होते हैं कि इलाज मिसल होती है बेहतर आ गया। और मलक साहब मिसल होती है जो मुकाबल पर वैसी ही चीज होती है। आपका जो जवाब है मैं उसे एग्री नहीं करता हूँ। मैं ये ठीक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको पूरा आप सुन दो लेना, आपको हक है इनकार करने का। आपको किसने कहा कि आपको हक नहीं? यार नासिर भाई, मैं सुने आधा घंटा हो गया, मैं सुने मुझे बात तो करने देना। 2 मिनट दे दे, 2 मिनट से ऊपर मैंने टाइम लिया तो मैंने चाह के सुट देना तले। मैं यस कर रहा हूँ कि इस चैलेंज को कोई तोड़ के दिखाए कि मिर्जा साहब ने उस वक्त के लिए फरमाया था जब वो थे, उस वक्त इस इलाज की मिसल कोई था ही नहीं, कोई इलाज दरियाफ्त ही नहीं हुए थे। कि उनके बाद, उनकी वफात के बाद आज तक इलाज होते हैं, इजाज क़यामत तक होते रहेंगे। लेकिन आज अगर मैं दावा करता हूँ कि इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है, तो इसका दावे का मतलब ये नहीं होगा कि क़यामत तक इससे बेहतर इलाज नहीं होगा। ये क़यामत तक का दावा नहीं है ना। अब उल्टे सीधे मतलब मलक साहब आप बड़े हैं, माजरत के देखें आप एक मिनट जरा, मलक साहब की बात मुझे मेरे से बात कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा अपना भाई। अच्छा, फिर आप ना पेज मेरा छोटा कर दे, मैं फिर आपकी सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया। देखें बात जी बहुत शुक्रिया दी मलक साहब। देखें आप अपनी तरफ से जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन बात जो सवाल उठाया था ना काज़मी साहब ने, वो ये उठाया था कि एक इल्हाम होता है जो रहमानी होता है, एक इल्हाम होता है जो शैतानी होता है। आप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि रहमानी इल्हाम कुरान पाक में जब अल्लाह ताला कहता है कि मिर्ज़ा साहब की और तहरीरात भी हैं जिसमें रहमान का उन्होंने तारीफ की हुई है, और रहमान की तारीफ ये होती है कि ये रहमान जो होता है किसी आस्क के ऊपर नहीं है, ये सब के लिए होता है, सब के लिए होता है।
یعنی کہ کوئی بندہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا. رحیم جو ہوتا ہے وہ خاص کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن رحمان جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. آپ جب کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن، جب وہ رحمان کہتا ہے وہ کہتا ہے فی خلق الرحمان، یعنی کہ